تو آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی سائنسی کتاب دا تھیوری آف ایوری تھنگ پر گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے کائنات کی ابتدا، وقت، خلا اور وہ بنیادی قوانین جو اس کائنات کو چلاتے ہیں انہیں بہت ہی عام فہم انداز میں بیان کیا ہے۔ ہمارا چینل آپ کو تاریخ، فلسفہ اور سائنس کے ایسے ہی دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی میں ہم دا تھیوری آف ایوری تھنگ کی کچھ بنیادی خیالات پر بات کریں گے۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں واضح کرنا ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ مصنف نے اس کتاب میں کائنات اور تمام سائنسی نظریات کو ایک غیر جانبدارانہ سائنسی نقطہ نظر سے پیش کیا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پیشکش اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ تلفظ یا دیگر پہلوؤں میں کوئی معمولی غلطی رہ جائے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس علمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ اور ہاں، کامنٹس میں اپنی پسندیدہ کتاب کا نام بھی ضرور لکھیے گا جس پر آپ مستقبل میں گفتگو سننا چاہیں گے۔ تو آج ہم اسٹیون ہاکنگ کی کتاب کے پہلے حصے سے شروع کر رہے ہیں۔ کائنات کے بارے میں ہمارے نظریات کیسے بدلے، یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی سوچ ایک چپٹی زمین کے تصور سے بگ بینگ تک کیسے پہنچی، اور اس کہانی کا آغاز قدیم یونان سے ہوتا ہے۔ تقریباً 340 قبل مسیح میں، جب زیادہ تر لوگ یہی مانتے تھے کہ زمین ایک چپٹی پلیٹ کی طرح ہے، ایک یونانی فلاسفر ارسطو نے اپنی کتاب آن دا ہیونز میں دو بہت ہی ٹھوس دلائل دیے کہ زمین اصل میں گول ہے۔ یہ اس وقت کے حساب سے تو ایک بہت ہی انقلابی بات ہوگی۔ ان کے دلائل کیا تھے؟ ان کا پہلا استدلال بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے چاند گرہن کا حوالہ دیا۔ دیکھیں، چاند گرہن تب ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے بیچ میں آ جاتی ہے اور زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ اچھا۔ ارسطو نے مشاہدہ کیا کہ چاند پر پڑنے والا زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف تبھی ممکن ہے اگر زمین خود ایک گول کرہ ہو۔ مطلب اگر زمین ایک چپٹی ڈسک ہوتی تو اس کا سایہ کبھی لمبا یا بیضوی بھی ہو سکتا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک ایسی دلیل تھی جسے کوئی بھی رات کو آسمان دیکھ کر خود پرکھ سکتا تھا۔ بہت ہی سادہ اور بہت ہی گہری۔ واقعی بہت ذہین بات ہے، لیکن کیا لوگ صرف ایک سائے کی بنیاد پر ہزاروں سال پرانے نظریے کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہوں گے؟ شاید نہیں، اسی لیے ارسطو نے ایک دوسرا ثبوت بھی دیا، اور یہ ان یونانیوں کے تجربے پر مبنی تھا جو سمندری سفر کرتے تھے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب وہ جنوب کی طرف سفر کرتے ہیں تو قطبی ستارہ یعنی پول سٹار آسمان پر نیچے ہوتا جاتا ہے، شمال میں وہ اونچا نظر آتا ہے، اور جنوب میں جیسے مصر کی طرف وہ افق کے بہت قریب دکھائی دیتا ہے۔ یہ فرق تو صرف ایک خمدار یعنی گول سطح پر ہی ممکن ہے۔ ایک چپٹی سطح پر تو ستارے کی پوزیشن ہر جگہ سے ایک جیسی نظر آنی چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ارسطو نے تو یونان اور مصر سے نظر آنے والے قطبی ستارے کے زاویوں کے فرق کی بنیاد پر زمین کے گھیر یعنی سرکمفرنس کا ایک اندازہ بھی لگایا تھا۔ کمال ہے، یعنی صرف مشاہدے اور جیومیٹری کی مدد سے۔ لیکن ارسطو کا ماڈل پھر بھی زمین کو کائنات کا مرکز مانتا تھا، ٹھیک ہے؟ جی، وہ ایک ارض مرکزی یعنی جیو سینٹرک ماڈل تھا، اور اسی خیال کو پہلی صدی عیسوی میں پتولمی یعنی ٹولمی نے لے کر ایک مکمل اور بہت ہی تفصیلی ماڈل میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، بطولمی کا ماڈل کیسا تھا؟ اس ماڈل کے مطابق زمین کائنات کے مرکز میں ساکن تھی، بالکل بے حرکت، اور اس کے گرد 8 آسمانی کرے یعنی سفیئرز گردش کرتے تھے۔ 8 کرے، ان پر کیا تھا؟ ان کروں پر چاند، سورج، ستارے اور اس وقت کے جو 5 معلوم سیارے تھے، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل، وہ گردش کرتے تھے۔ یہ ماڈل تو بہت مشہور ہوا تھا، تقریباً 1500 سال تک لوگ اسی کو مانتے رہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آسمان پر سیاروں کی حرکت کی کافی حد تک درست پیش گوئی کر سکتا تھا، اور دوسری جو شاید زیادہ اہم تھی وہ یہ کہ مذہبی چرچ نے اسے اپنا لیا تھا۔
مذہبی حمایت؟ جی، کیونکہ یہ ماڈل ان کے مذہبی صحیفوں سے مطابقت رکھتا تھا اور اس میں 8ویں کرے کے بعد جنت اور جہنم کے لیے کافی جگہ بھی بچتی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے سائنس اور مذہب کا ایک مستحکم امتزاج بن گیا تھا۔ تو پھر اس 1500 سال پرانے مستحکم نظام کو چیلنج کس نے کیا؟ وہ تھے ایک پولش پادری نکولس کوپرنیکس۔ 1514 میں انہوں نے ایک بہت سادہ لیکن اس وقت کے لحاظ سے بہت خطرناک خیال پیش کیا۔ اور وہ یہ تھا کہ زمین مرکز نہیں ہے بلکہ سورج ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ سورج مرکز میں ساکن ہے اور زمین سمیت تمام سیارے اس کے گرد گول مدار میں گھومتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نظریاتی دھماکہ تھا کہ وہ اسے شائع کروانے سے ڈرتے تھے اور یہ ان کی موت کے وقت ہی منظر عام پر آیا۔ یعنی چرچ کی مخالفت کا ڈر تھا۔ جی، لیکن پھر 2 اور بڑے نام سامنے آئے جنہوں نے کوپرنیکس کے نظریے کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں: گیلیلیو اور کیپلر۔ گیلیلیو اور ان کی دوربین، یہ تو تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا، ہے نا؟ یقیناً 1609 میں جب دوربین نئی نئی ایجاد ہوئی تھی، گیلیلیو نے اسے آسمان کی طرف موڑا اور جو دیکھا اس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے مشتری یعنی جوپیٹر کے گرد چھوٹے چھوٹے چاندوں کو گردش کرتے ہوئے پایا۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز براہ راست زمین کے گرد نہیں گھوم رہی تھی۔ جی، یہ بطلیمس کے ماڈل کے تابوت میں پہلی کیل تھی۔ یہ ایک ٹھوس، ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اور اسی دوران جرمنی میں جوہانس کیپلر بھی کام کر رہے تھے، صحیح؟ جی، کیپلر نے کوپرنیکس کے ماڈل میں ایک بہت اہم ترمیم کی۔ کوپرنیکس کا خیال تھا کہ سیارے گول دائروں میں گھومتے ہیں، لیکن کیپلر نے ثابت کیا کہ سیارے گول نہیں بلکہ بیضوی یعنی ایلپٹیکل مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔ اور اس ایک تبدیلی سے کیا فرق پڑا؟ اس ایک تبدیلی سے سیاروں کی پوزیشن کی پیش گوئیاں اور مشاہدات بالکل ایک دوسرے کے مطابق ہو گئی۔ اب ماڈل تقریباً مکمل ہو چکا تھا، لیکن ایک بہت بڑا سوال اب بھی باقی تھا۔ وہ کیا؟ آخر وہ کون سی نادیدہ قوت تھی جو سیاروں کو ان بیضوی مداروں میں سورج کے گرد گھومنے پر مجبور کر رہی تھی؟ آخر یہ سب کچھ اپنی جگہ پر کیسے ٹکا ہوا تھا؟ اور اس سوال کا جواب دیا سر آئیزیک نیوٹن نے۔ جی، 1687 میں نیوٹن نے اپنی شہرہ آفاق کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا شائع کی۔ اس کتاب نے فزکس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس میں انہوں نے اپنا مشہور کائناتی کشش ثقل یعنی یونیورسل گریویٹیشن کا قانون پیش کیا تھا۔ صحیح کہا۔ انہوں نے کہا کہ کائنات میں ہر جسم ہر دوسرے جسم کو ایک قوت سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ قوت ان اجسام کی کمیت یعنی میس پر منحصر ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی قوت ہے جو سیب کو درخت سے زمین پر گراتی ہے۔ بالکل، یہ ایک سوچ بدل دینے والا خیال تھا۔ اس نے آسمان اور زمین کے فرق کو مٹا دیا۔ پہلی بار کسی نے کہا کہ جو قوانین زمین پر لاگو ہوتے ہیں وہی پورے آسمان پر، پوری کائنات پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اسی کشش ثقل کی وجہ سے سیارے سورج کے گرد مدار میں رہتے ہیں۔ جی، نیوٹن نے ریاضی کی مدد سے یہ ثابت کیا کہ یہی کشش ثقل سیاروں کو سورج کے گرد ان بیضوی مداروں میں حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے جو کیپلر نے دریافت کیے تھے۔ اب کائنات ایک پراسرار جگہ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی مشین کی طرح تھی جسے سمجھا جا سکتا تھا، جس کے اصول معلوم کیے جا سکتے تھے۔ لیکن ہر عظیم نظریے کی طرح اس نے بھی کچھ نئے اور مشکل سوالات کو جنم دیا ہوگا۔ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اگر ہر ستارہ دوسرے ستارے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو وہ سب آپس میں ٹکرا کر ایک ہی جگہ پر جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ کائنات کو تو بہت پہلے ہی کشش ثقل کی وجہ سے ڈھیر ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نیوٹن نے اس کا کیا جواب سوچا؟ نیوٹن کا خیال تھا کہ اگر کائنات لامحدود ہو اور ستارے اس میں ہر جگہ یکساں طور پر پھیلے ہوئے ہوں تو پھر کوئی مرکزی نقطہ نہیں ہوگا جس کی طرف وہ گریں۔ ہر ستارے کو ہر سمت سے برابر کھینچا جائے گا اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ یہ دلیل کچھ کمزور نہیں لگتی؟ بہت کمزور۔ بعد میں یہ پتا چلا کہ ایسا توازن بہت نازک ہوتا ہے۔ ذرا سی بھی بے ترتیبی پورے نظام کو تباہ کر سکتی ہے۔
تو یہ سوال ایک طرح سے لائے حل ہی رہا۔ اور پھر ایک اور مسئلہ بھی تھا، وہ اولبرز پیراڈاکس، ٹھیک کہا میں نے؟ جی، ہینڈرچ اولبرز کا تضاد۔ انہوں نے ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت گہرا سوال پوچھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کائنات لامحدود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور اس میں لا تعداد ستارے ہیں، تو رات کا آسمان تاریک کیوں ہے؟ اسے تو ہر طرف سے ستاروں کی روشنی سے جگمگانا چاہیے، بالکل دن کی طرح روشن۔ ایک منٹ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب ہماری نظر کی لائن کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی ستارے پر ختم ہونی چاہیے، تو پورا آسمان روشن ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ ایک ایسی پہیلی تھی جسے نیوٹن کی ساکن کائنات کا ماڈل حل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ایک ممکنہ جواب یہ تھا کہ شاید ستارے ہمیشہ سے نہیں چمک رہے، بلکہ ماضی میں کسی خاص وقت پر روشن ہوئے تھے، لیکن اس وقت یہ خیال کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو نیوٹن کی عظیم کامیابی کے باوجود کائنات کا ایک مکمل تضادات سے پاک ماڈل ابھی تک ممکن نہیں ہوا تھا۔ جی، اور اس کا حل 20ویں صدی میں ٹیکنالوجی کی مدد سے سامنے آیا، جب ہم کائنات کو ایک بالکل نئے پیمانے پر دیکھنے کے قابل ہوئے۔ اور یہیں سے ایڈوین ہبل کی کہانی شروع ہوتی ہے، جو کتاب کا دوسرا لیکچر بھی ہے۔ جی بالکل، 1924 تک عام خیال یہی تھا کہ ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے ہی پوری کائنات ہے، لیکن امریکی ماہر فلکیات ایڈوین ہبل نے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کی اس وقت کی سب سے بڑی دوربین استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ آسمان میں نظر آنے والی کچھ دھندلی چیزیں یعنی نیبیولا دراصل ہماری کہکشاں کا حصہ نہیں ہیں۔ تو وہ کیا تھیں؟ وہ ہماری کہکشاں جیسی ہی لاکھوں دوسری کہکشائیں تھیں جو ہم سے بہت بہت زیادہ دور واقع تھیں۔ ان کہکشاؤں کے درمیان وسیع و عریض خالی جگہیں تھیں۔ لیکن ایک منٹ، اس وقت تو آج جیسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ اتنے ناقابل یقین فاصلے ناپ کیسے سکتے تھے؟ یہ تو ناممکن سا لگتا ہے۔ ہبل نے ایک بہت ہی ہوشیار طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے کچھ خاص قسم کے ستارے دریافت کیے جنہیں سیپیڈ ویریبلز کہتے ہیں۔ ان ستاروں کی اصل چمک یعنی لیومینوسٹی ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس سے فاصلے کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ 100 واٹ کے ایک بلب کو اگر قریب سے دیکھیں تو وہ بہت روشن لگے گا، اور اگر دور سے دیکھیں تو مدھم۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی اصل روشنی 100 واٹ ہی ہے، تو اس کی ظاہری چمک کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ سے کتنا دور ہے۔ سمجھ گیا۔ تو ہبل نے ان ستاروں کی ظاہری چمک کی بنیاد پر ان کہکشاؤں کا فاصلہ معلوم کیا۔ جی، اور یوں انہوں نے ثابت کیا کہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو اچانک ہماری کائنات ایک کہکشاں سے بڑھ کر اربوں کہکشاؤں پر مشتمل ہو گئی۔ یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دریافت تھی، لیکن اصل انقلابی دریافت تو اس کے بعد آئی ہے نا؟ جی، اصل کہانی تب شروع ہوئی جب ہبل اور دیگر ماہرین فلکیات نے ان دور دراز کہکشاؤں سے آنے والی روشنی کے طیف یعنی اسپیکٹرم کا تجزیہ کیا۔ اور انہیں کیا پتہ چلا؟ انہیں ایک بہت ہی عجیب بات پتہ چلی۔ تقریباً تمام کہکشاؤں کی روشنی سرخ رنگ کی طرف کھسکی ہوئی تھی۔ اس عمل کو ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ ریڈ شفٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی سب سے بہترین وضاحت ڈوپلر اثر سے ہوتی ہے۔ جیسے جب کوئی ایمبولینس آپ کی طرف آتی ہے تو اس کے سائرن کی آواز اونچی یا تیز سنائی دیتی ہے، اور جب وہ آپ سے دور جاتی ہے تو اس کی آواز کی پچ کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو روزمرہ کا تجربہ ہے۔ روشنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ستارہ یا کہکشاں ہماری طرف آ رہی ہو تو اس کی روشنی نیلی دکھائی دے گی، اور اگر ہم سے دور جا رہی ہو تو اس کی روشنی کی فریکوینسی کم ہو کر سرخ ہو جائے گی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ تقریباً تمام کہکشائیں ریڈ شفٹ دکھا رہی تھیں، مطلب سب ہم سے دور جا رہی تھیں۔ یہی سب سے بڑی اور حیران کن دریافت تھی۔ کوئی بھی ہماری طرف نہیں آ رہی تھی، سب ہم سے دور بھاگ رہی تھی۔ اور پھر 1929 میں ہبل نے اپنا مشہور قانون پیش کیا۔ جی، ہبل کا قانون۔ انہوں نے بتایا کہ ایک کہکشاں ہم سے جتنی زیادہ دور ہے، وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی سائنسی دریافتوں میں سے ایک تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ساکن نہیں ہے جیسا کہ نیوٹن اور آئنسٹائن بھی سمجھتے تھے، بلکہ یہ پھیل رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک پھیلتی ہوئی کائنات تھی، اور اس ایک دریافت نے کائنات کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو بدل کر رکھ دیا۔ تو اگر سب کچھ پھیل رہا ہے، اس کا مطلب اگر ہم وقت میں پیچھے کی طرف جائیں تو تمام کہکشائیں ایک دوسرے کے قریب تر ہوتی جائیں گی۔ جی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا ہوگا جب سب کچھ ایک ہی جگہ پر تھا۔ کیا بگ بینگ کا خیال یہیں سے آیا؟
بالکل وہیں سے یہ اس کا ایک لازمی اور منطقی نتیجہ تھا کہ تقریباً 10 سے 20 ارب سال پہلے کائنات کا سارا مادہ اور توانائی ایک لامحدود کثافت اور درجہ حرارت والے ایک نقطے پر جمع تھے۔ یہی کائنات کا آغاز تھا، جسے بعد میں مذاقاً بگ بینگ کا نام دیا گیا اور وہی نام مشہور ہو گیا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہبل کی اس دریافت سے کئی سال پہلے ہی ایک روسی سائنسدان نے اس کی پیشگوئی کر دی تھی۔ آپ الیگزینڈر فرائیڈمن کی بات کر رہی ہیں؟ جی، 1922 میں فرائیڈمن نے صرف آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت یعنی جنرل ریلیٹیوٹی کی مساواتوں کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ کائنات کو ساکن نہیں ہونا چاہیے، اسے یا تو پھیلنا چاہیے یا سکڑنا چاہیے۔ اور آئنسٹائن نے خود اس پر یقین نہیں کیا تھا، ہے نا؟ جی، آئنسٹائن کو خود یہ خیال اتنا عجیب لگا کہ انہوں نے اسے فرائیڈمن کی ریاضی کی غلطی سمجھا تھا، لیکن جب ہبل نے مشاہدات سے یہ ثابت کر دیا تو آئنسٹائن نے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ فرائیڈمن نے کائنات کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ ماڈل پیش کیے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، انہوں نے 2 سادہ مفروضوں پر کام کیا کہ کائنات ہر سمت سے ایک جیسی دکھتی ہے اور کسی بھی جگہ سے دیکھنے پر ایک جیسی نظر آتی ہے۔ ان کی بنیاد پر انہوں نے کائنات کے 3 ممکنہ مستقبل بیان کیے۔ وہ کون سے 3 ماڈل تھے؟ پہلا ماڈل بند کائنات کا ہے۔ اس کے مطابق اگر کائنات میں مادہ اور توانائی کافی زیادہ ہے تو کشش ثقل اس پھیلاؤ کو آہستہ آہستہ روک دے گی اور پھر کائنات واپس سکڑنا شروع کر دے گی اور آخر کار ایک بگ کرنچ میں ختم ہو جائے گی، یعنی بگ بینگ کا الٹ۔ اور دوسرا ماڈل کھلی کائنات کا ہے۔ اگر کائنات اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ کشش ثقل اسے کبھی روک نہیں پائے گی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ پھیلتی ہی رہے گی۔ اور تیسرا؟ ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ جی، تیسرا ماڈل فلیٹ یونیورس کا ہے۔ اس میں کائنات بالکل اس فیصلہ کن شرح سے پھیل رہی ہے کہ وہ سکڑنے سے تو بچ جائے گی، لیکن اس کی رفتار وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی اور صفر کے قریب پہنچ جائے گی۔ تو آج کے شواہد کی روشنی میں ہم کس ماڈل کے قریب ہیں؟ ہماری کائنات کا مستقبل کیا لگتا ہے؟ اب تک کے شواہد خاص طور پر ڈارک انرجی کی دریافت کے بعد یہی بتاتے ہیں کہ ہماری کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کا پھیلاؤ تیز بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں ہیں جو ہمیشہ پھیلتی رہے گی، لیکن یہ تحقیق ابھی بھی جاری ہے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسانی سوچ نے کائنات کو زمین کے گرد گھومنے والے چند کروں سے ایک وسیع و عریض پھیلتی ہوئی حقیقت تک سمجھا۔ ارسطو سے لے کر نیوٹن اور پھر ہبل اور فرائیڈمن تک یہ ایک ناقابل یقینی فکری سفر ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر عظیم نظریے نے پرانے سوالوں کے جواب دیے اور نئے اس سے بھی گہرے سوال کھڑے کر دیے۔ نیوٹن نے کیوں کا جواب دیا، لیکن ان کی کائنات ساکن اور تضادات سے بھری تھی۔ ہبل نے بتایا کہ کائنات پھیل رہی ہے، جس نے ہمیں بگ بینگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اور یہ تو صرف کہانی کی ابتدا ہے۔ جیسا کہ ہاکنگ کی کتاب آگے بتاتی ہے، ابھی بہت سے اسرار باقی ہیں۔ بالکل، ابھی تو ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ کائنات کیا کر رہی ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہے؟ بگ بینگ کے وقت یا اس سے بھی پہلے کیا ہوا تھا؟ وقت خود کیا چیز ہے؟ اور کیا کشش ثقل کے قوانین ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بلیک ہولز جیسی پراسرار جگہوں پر بھی؟ بالکل، اور یہی وہ سوالات ہیں جن پر ہم اس سلسلے کے اگلے حصے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم ہاکنگ کے نظریات کی روشنی میں بلیک ہولز، وقت کی نوعیت اور کائنات کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سفر آگے جا کر اور بھی دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ اب ہم ان حدود میں داخل ہوں گے جہاں ہماری روزمرہ کی منطق اور فہم کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ کائنات کو کیسا دیکھتے ہوں گے؟ آج تو ہم بگ بینگ اور پھیلتی ہوئی کائنات کی باتیں کرتے ہیں، لیکن صدیوں تک سب سے بڑا اور تسلی بخش خیال یہی تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، ایک پرسکون، غیر متغیر، ابدی حقیقت۔
آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کے کام کی روشنی میں اس سفر کو دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا یہ بنیادی تصور ٹوٹا اور ہمیں ایک ایسی کائنات کا پتہ چلا جو ساکن نہیں بلکہ ہر لمحہ پھیل رہی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سائنسی دریافت کی نہیں بلکہ انسانی سوچ میں ایک بہت بڑے انقلاب کی ہے۔ بالکل، اور یہ خیال اتنا گہرا تھا کہ ارسطو سے لے کر نیوٹن تک سبھی اسی کے قائل تھے۔ یہ سوچنے میں ایک سکون تھا کہ کائنات ایک مستحکم نظام ہے، ایک پریڈکٹیبل نظام۔ جی، لیکن اس سکون کے نیچے ایک بہت بڑا تضاد چھپا ہوا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تضاد خود نیوٹن کے سب سے بڑے کارنامے یعنی ان کے کشش ثقل کے قانون سے پیدا ہوا تھا۔ اچھا، یعنی نیوٹن نے انجانے میں اپنے ہی بنائے ہوئے کائناتی ماڈل کی بنیادوں میں ایک ٹائم بوم رکھ دیا تھا؟ وہ کیسے؟ ذرا سوچیں، نیوٹن کا قانون کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز ہر دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ کشش ثقل کی وجہ سے۔ جی، تو اگر کائنات لامحدود ستاروں سے بھری ہے اور ہمیشہ سے ایسی ہی ہے تو ہر ستارے کو ہر دوسرے ستارے کی کشش محسوس کرنی چاہیے۔ ہونی تو چاہیے۔ اس حساب سے تو تمام ستاروں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ کر آپس میں ٹکرا جانا چاہیے۔ اور کائنات کو ایک بہت بڑے گولے میں سمٹ جانا چاہیے تھا۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر کیوں؟ نیوٹن خود اس مسئلے سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے ایک عجیب سی دلیل دی کہ شاید ستارے اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنے یکساں طور پر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کی کشش ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہے۔ ہاں، جیسے ہر طرف سے برابر کھینچنے پر کوئی چیز اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے۔ لیکن یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پینسل کو اس کی نوک پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ذرا سا بھی عدم توازن ہوا تو وہ گر جائے گی، یعنی یہ نظام انتہائی غیر مستحکم ہوگا، ہے نا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ ایک انتہائی نازک توازن تھا جو حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو صدیوں تک حل طلب رہا۔ لیکن یہ واحد مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا؟ ایک اور بھی گہرا اور عجیب معمہ تھا جو کسی دوربین میں نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رات کے آسمان میں چھپا ہوا تھا، اور وہ ہے وہ سادہ سا سوال جس پر ہم عام طور پر غور بھی نہیں کرتے: رات کو آسمان تاریک کیوں ہوتا ہے؟ بظاہر تو یہ بچوں والا سوال لگتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا۔ اسے اولبرٹس کا تضاد یعنی اولبرٹس پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات لامحدود ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ستاروں سے بھری ہوئی ہے، بالکل، تو آپ آسمان میں جس سمت بھی دیکھیں آپ کی نظر کی لکیر کسی نہ کسی ستارے کی سطح پر ختم ہونی چاہیے، چاہے وہ ستارہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ ہاں، منطقی طور پر تو یہی لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پورا آسمان دن ہو یا رات سورج کی سطح کی طرح روشن ہونا چاہیے۔ ہر طرف سے روشنی آنی چاہیے تھی۔ جی، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ آسمان تو تاریخ ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک ممکنہ وضاحت ذہن میں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے دور دراز ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچتے پہنچتے راستے میں موجود گرد و غبار یا گیس کے بادلوں میں جذب ہو جاتی ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور ایک عرصے تک یہی سب سے مقبول دلیل تھی۔ لوگ یہی سوچتے تھے، لیکن اس میں ایک مہلک خامی ہے۔ وہ کیا؟ اگر کوئی مادہ یا گرد و غبار ستاروں کی روشنی جذب کر رہا ہے تو وہ توانائی کہیں غائب تو نہیں ہو سکتی۔ قانون بقائے توانائی کے مطابق ہاں، تو وہ مادہ خود گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آخرکار اتنا گرم ہو جائے گا کہ وہ خود ستاروں کی طرح چمکنے لگے گا۔ اچھا، تو نتیجہ پھر وہی نکلے گا، آسمان کو روشن ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو پھر اس تضاد کا حل کیا تھا؟ اگر آسمان تاریک ہے تو ان تین مفروضوں میں سے کوئی ایک غلط ہونا چاہیے: لامحدود، ابدی اور ستاروں سے بھرا ہوا۔ بالکل، اور اس معاملے کا واحد منطقی حل یہ تھا کہ ستارے ہمیشہ سے نہیں چمک رہے، یعنی کائنات کی ایک ابتدا ہے۔ جی، اگر ستاروں نے ماضی میں کسی خاص وقت پر چمکنا شروع کیا تھا تو صرف قریبی ستاروں کی روشنی ہی ہم تک پہنچی ہوگی، اور بہت دور کے ستاروں کی روشنی ابھی راستے میں ہی ہوگی۔ بالکل۔ یہ خیال کہ کائنات ابدی نہیں ہے اس وقت کے لیے انقلابی تھا۔ 19ویں صدی کے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ تو رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ یہ صرف ایک نظریاتی بحث تھی۔ تو 20ویں صدی کے آغاز تک سائنسدانوں کے پاس ایک ایسی کائنات کا ماڈل تھا جو دو بڑے مسائل کا شکار تھا۔ ایک تو کشش ثقل کی وجہ سے اسے منہدم ہو جانا چاہیے تھا، اور دوسرا اگر وہ ابدی ہوتی تو رات کا آسمان روشن ہونا چاہیے تھا۔
जी, यही सूरत-ए-हाल थी। फिर 1929 में एडविन हबल ने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में अपनी दूरबीन से कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, हबल का काम वाकई एक नया बाब था। इस वक्त तक ज़्यादातर माहिरीन फल्कियात ये समझते थे कि हमारी कहकशां मिल्की वे ही पूरी कायनात है। सारी कायनात बस हमारी अपनी कहकशां तक महदूद थी। जी, यही आम ख्याल था। लेकिन हबल ने साबित किया कि आसमान में नज़र आने वाली बहुत सी धुंधली चीज़ें, जिन्हें नेब्यूला कहा जाता था, दरअसल हमारे कहकशां से बाहर अरबों नूरी साल दूर मौजूद पूरी की पूरी कहकशाएं हैं। वाह! यानी अचानक कायनात का हुजूम अरबों गुना बड़ा हो गया। अरबों गुना। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उनकी असल दरियाफ्त तो कुछ और थी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये कहकशाएं मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि वो हरकत कर रही हैं। लेकिन इतनी दूर की चीज की रफ्तार कैसे मालूम की जा सकती है? यहीं पर रेड शिफ्ट का तस्वुर आता है ना? बिल्कुल। हबल ने उन कहकशाओं से आने वाली रोशनी का तज्जिया किया। जब आप रोशनी को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने रंगों के तैफ यानी स्पेक्ट्रम में बिखर जाती है। जैसे कौसे कज़ा में होता है। जी, हर उनसर के जलने पर एक मखसूस रंगों का पैटर्न बनता है। हबल ने देखा कि इन दूर दराज कहकशाओं के तैफ में ये पैटर्न अपनी जगह से सुर्ख रंग की तरफ खिसका हुआ था। अच्छा। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। ये डॉपलर असर यानी डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। डॉपलर असर? ये वही है जैसे एम्बुलेंस की आवाज बदलती है जब वो करीब आकर दूर जाती है? बिल्कुल वही। जैसे जब एम्बुलेंस का सायरन आपसे दूर जाता है तो उसकी आवाज की पिच कम हो जाती है। इसी तरह जब कोई रोशनी का मनबा आपसे दूर जाता है तो उसकी रोशनी की लहरें खिंच जाती हैं और उनका रंग सुर्ख की तरफ माइल हो जाता है। बिल्कुल। और अगर कोई चीज करीब आ रही हो तो उसकी रोशनी नीली तरफ माइल होती है, जिसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ये कायनात का अपना स्पीडोमीटर है। कहकशां का रंग जितना ज्यादा सुर्ख नजर आएगा वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर भाग रही होगी। हबल ने पहली बार कायनात की रफ्तार को उसके रंगों में पढ़ा था, और सबसे हैरानकुन बात क्या थी जो उन्हें नजर आई? सबसे हैरानकुन और चौंका देने वाली बात ये थी कि तकरीबन तमाम कहकशाएं हमसे दूर जा रही थीं। तमाम? कुछ करीबी कहकशाओं को छोड़कर हर तरफ यही मंजर था। कायनात हमसे दूर भाग रही थी। और फिर उन्होंने एक और गहरा ताल्लुक दरियाफ्त किया। वो क्या था? जो कहकशां हमसे जितनी ज्यादा दूर थी वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही थी। यानी फासला और रफ्तार में बराए रास्त ताल्लुक था। जी, एक सीधा साधा कानून था जिसे आज हम हबल का कानून यानी हबल्स लॉ कहते हैं। ये इस बात का पहला ठोस मुशाहिदाती सबूत था कि कायनात साकिन नहीं है बल्कि फैल रही है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर हर चीज हमसे दूर जा रही है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम कायनात के मरकज में हैं और बाकी सब कुछ हमसे दूर भाग रहा है? ये ख्याल तो इंसान को फिर से कायनात का मरकज बना देता है, जैसा कि पुराने जमाने में समझा जाता था। ये एक बहुत फितरी नतीजा है जो जहन में आता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अजीब और दिलचस्प है। कहकशाएं खला में से उड़कर दूर नहीं जा रही, बल्कि खुद खला ही फैल रहा है। खुद स्पेस फैल रहा है। जी, और वो कहकशाओं को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। इसे समझने के लिए किताब में दी गई गुब्बारे की मिसाल बेहतरीन है। अच्छा, वो गुब्बारे वाली मिसाल। इसमें ये था कि अगर आप एक बगैर फूले गुब्बारे पर कुछ नुक्ते लगा दें जो कि गैलेक्सियों को जाहिर करते हैं और फिर गुब्बारे को फुलाएं, तो आप देखेंगे कि हर नुक्ता हर दूसरे नुक्ते से दूर हो रहा है। सही। और जो नुक्ते पहले से ज्यादा दूर थे वो ज्यादा तेजी से दूर होते नजर आएंगे। ये बिल्कुल हबल के कानून जैसा है। ये बात समझ में आती है। लेकिन अहम बात यह है कि कोई भी नुक्ता गुब्बारे की सतह पर चल नहीं रहा, बल्कि गुब्बारे की सतह यानी खला खुद फैल रही है। बिल्कुल। और इस मिसाल का सबसे अहम सबक यह है कि गुब्बारे की सतह पर कोई मरकज नहीं होता, कोई सेंटर नहीं होता। जी नहीं। हर नुक्ते पर मौजूद किसी भी देखने वाले को यही लगेगा कि बाकी तमाम नुक्ते उससे दूर जा रहे हैं। ये गुब्बारे की मिसाल बहुत अच्छी है, लेकिन ये दो जहती यानी 2D है। हमारी कायनात तो 3 जहती 3D है। क्या ये मिसाल हकीकत को कुछ ज्यादा ही सादा नहीं बना देती? और एक और सवाल जो हमेशा जहन में आता है, अगर कायनात फैल रही है तो ये किस चीज में फैल रही है? इसके बाहर क्या है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है।
یہ مثال ایک تصوراتی ماڈل ہے، حقیقت کی مکمل تصویر نہیں۔ یہ ہمیں صرف یہ سمجھانے میں مدد دیتی ہے کہ مرکز کے بغیر پھیلاؤ کیسا دکھتا ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، کائنات کس چیز میں پھیل رہی ہے، یہ سوال ہمارے ذہن کی ساخت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم ہر چیز کو کسی نہ کسی جگہ کے اندر تصور کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر خلا اور وقت خود کائنات کا حصہ ہیں تو اس کے باہر کا تصور ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے پوچھا جائے کہ قطب شمالی سے شمال میں کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں، سوال خود ہی اپنی منطق کھو دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس سب کو جوڑتے ہیں۔ ہبل کی دریافت نے ثابت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور یہ پھیلاؤ خلا کا اپنا پھیلاؤ ہے۔ اگر ہم اس فلم کو ریوائنڈ کریں تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ماضی میں سب کچھ ایک دوسرے کے بہت بہت قریب تھا۔ بالکل، یہی اس دریافت کا سب سے گہرا اور منطقی نتیجہ تھا۔ اگر آج ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے تو ماضی میں وہ یقیناً ایک دوسرے کے قریب رہی ہوں گی۔ اگر ہم وقت کے دھارے کو الٹا چلائیں تو ہم ایک ایسے لمحے پر پہنچیں گے جب کائنات کی تمام کہکشائیں، تمام مادہ، تمام توانائی، سب کچھ ایک ہی جگہ پر جمع تھا۔ ایک ہی جگہ پر، ایک ایسا نقطہ جہاں کائنات کی کثافت یعنی ڈینسٹی اور درجہ حرارت لامحدود تھے۔ اور اسی لمحے کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ لامحدود کثافت، یہ سن کر ہی ذہن چکرا جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی مطلب بھی بنتا ہے؟ فزکس کے قوانین وہاں کیسے کام کر سکتے ہیں؟ وہاں فزکس کے قوانین کام نہیں کر سکتے، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ نقطہ جسے ہم انفرادیت یا سنگولیرٹی کہتے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جانے پہچانے طبیعیات کے تمام قوانین، جنرل ریلیٹیوٹی سمیت، جی، وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہبل کی دریافت نے کائنات کے ابتدا کے سوال کو فلسفے اور مذہب کے دائرے سے نکال کر سائنس کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ اس نے بتایا کہ وقت کی ایک ابتدا تھی، ایک نقطۂ آغاز تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے سائنس کی حدود کو بھی واضح کر دیا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پرسکون، ابدی اور ساکن کائنات کے آرام دہ تصور سے سفر شروع کیا اور ایک ایسی متحرک پھیلتی ہوئی کائنات تک پہنچے جس کی ایک پرتشدد اور پراسرار ابتدا تھی۔ یہ واقعی 20ویں صدی کے سب سے بڑے فکری انقلابات میں سے ایک تھا، جس نے کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل دیا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر خود طبیعت کے قوانین ہمیں ایک ایسی ابتدا کی طرف لے جاتے ہیں جہاں وہ خود ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی بگ بینگ کی انفرادیت پر، تو یہ ہماری حتمی اصلیت کو سمجھنے کی کوشش میں سائنس کی اپنی حدود کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے ہاکنگ جیسے سائنسدانوں کو اپنی پوری زندگی سوچنے پر مجبور کیے رکھا۔ اگلی بار ہم کائنات کی سب سے پراسرار چیزوں میں سے ایک یعنی بلیک ہولز پر بات کریں گے۔ وہ کیسے بنتے ہیں، وہ کیا ہیں، اور وہ خلا اور وقت کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے چیلنج کرتے ہیں، خاص طور پر اسی انفرادیت کے تصور کے حوالے سے۔ چلیں آج بات کرتے ہیں کائنات کی شاید سب سے پراسرار، سب سے طاقتور چیز کی، یعنی بلیک ہولز کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو 200 سال پرانی ایک سوچ سے شروع ہوئی، اور پھر ایک نوجوان بھارتی طالب علم کی ضد پر پروان چڑھی جسے آئنسٹائن جیسے بڑے سائنسدانوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور آخرکار یہ کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک پر ختم ہوئی۔ تو آج ہم سٹیون ہاکنگ کے کام کی روشنی میں اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور یہ واقعی ایک جاسوسی کہانی کی طرح ہے جس کے سراغ صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر سراغ ہمیں حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ سے زیادہ عجیب چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ ویسے یہ نام بلیک ہول، یہ تو کافی نیا لگتا ہے۔ جی، یہ نام تو 1969 میں امریکی سائنسدان جان ویلر نے رکھا تھا، لیکن اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ بہت بہت پرانا ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کیا یہ کسی جدید دوربین کی کوئی دریافت تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک خالصتاً نظریاتی سوچ تھی، اور وہ بھی 1783 میں۔ 1783 یعنی 200 سال سے بھی زیادہ پہلے؟ جی ہاں، کیمبرج کے ایک استاد تھے جان مچل۔ انہوں نے سوچا کہ اگر روشنی ذرات سے بنی ہے جیسا کہ نیوٹن کا خیال تھا، تو کشش ثقل کو اس پر بھی اثر کرنا چاہیے۔
اچھا، جیسے ہم ایک گیند کو اوپر پھینکتے ہیں اور وہ کشش ثقل کی وجہ سے واپس آ جاتی ہے۔ بالکل وہی تصور۔ تو مچل نے سوال اٹھایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ستارہ اتنا بھاری ہو، اتنا بڑا ہو کہ اس کی کشش ثقل روشنی کو بھی واپس کھینچ لے؟ یعنی ایک ایسا ستارہ جو موجود تو ہو لیکن ہم اسے کبھی دیکھ نہ سکیں؟ جی، کیونکہ اس کی روشنی ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ یہ اپنے وقت سے بہت آگے کی سوچ تھی۔ تو کیا انہوں نے اسے بلیک ہول کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے انہیں تاریک ستارے یا ڈارک سٹارز کہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کائنات میں ایسے بہت سے ستارے ہوں جنہیں ہم صرف ان کی کشش ثقل کے اثر سے پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اس نظریے میں کوئی مسئلہ تو ہوگا؟ ہاں، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک گیند جب اوپر جاتی ہے تو اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، پھر وہ رکتی ہے اور واپس گرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار کبھی کم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ تو یہ نیوٹن والی فزکس یہاں آ کر جواب دے گئی۔ یہ نظریہ ادھورا تھا۔ تو پھر اس کا حل کیسے نکلا؟ اس کا ایک مربوط حل 1915 تک نہیں آیا، جب آئنسٹائن نے اپنا عمومی نظریہ اضافیت پیش کیا۔ لیکن اس حل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے جانا پڑے گا۔ کہاں؟ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بلیک ہول بنتا کس چیز سے ہے، اور اس کا جواب ہے ایک ستارے کی موت سے۔ ٹھیک ہے، تو ستاروں کی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ ستارے گیس کے بادلوں سے بنتے ہیں۔ یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ آپ تصور کریں کہ خلا میں ہائیڈروجن گیس کا ایک بہت ہی بڑا بادل ہے، اربوں میلوں پر پھیلا ہوا۔ ٹھیک۔ کشش ثقل کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ اپنے ہی مرکز کی طرف سکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے یہ سکڑتا ہے، اس کے اندر گیس کے ایٹم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور دباؤ اور درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ گرم ہوتا جاتا ہے؟ بہت زیادہ گرم۔ آخرکار اس کا مرکز اتنا گرم اور اتنا گنجان ہو جاتا ہے کہ وہاں ایک جادوئی عمل شروع ہوتا ہے، نیوکلیئر فیوژن۔ یعنی ہائیڈروجن کے ایٹمز آپس میں جڑ کر ہیلیم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس عمل میں بے تحاشا توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی کنٹرولڈ ہائیڈروجن بم کی طرح ہے۔ یہی توانائی ہے جو ستاروں کو روشن کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ توانائی ایک باہر کی طرف دباؤ پیدا کرتی ہوگی؟ جی ہاں، اور یہی دباؤ کشش ثقل کے اندرونی کھنچاؤ کو روک لیتا ہے۔ ان دو قوتوں کے درمیان ایک توازن قائم ہو جاتا ہے۔ اور اسی توازن کا نام ستارہ ہے؟ بالکل، اور ستارے اپنی زندگی کے اربوں سال اسی مستحکم حالت میں گزارتے ہیں، جب تک کہ ان کا ایندھن یعنی ہائیڈروجن ختم نہ ہو جائے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو ستارہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ کچھ الٹا نہیں لگتا؟ زیادہ ایندھن تو زیادہ دیر چلنا چاہیے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی توازن ہے۔ بڑے ستارے کی کشش ثقل بہت زیادہ ہوتی ہے نا؟ ظاہر ہے، کیونکہ اس کی کمیت زیادہ ہے۔ تو اس زبردست کشش ثقل کو سہارا دینے کے لیے اسے بہت زیادہ گرم ہونا پڑتا ہے اور بہت زیادہ توانائی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یعنی اسے اپنا ایندھن بہت تیزی سے جلانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا سورج تو تقریباً 10 ارب سال تک زندہ رہے گا اور اس کی آدھی عمر گزر چکی ہے، لیکن سورج سے کئی گنا بڑے ستارے صرف چند کروڑ سال میں ہی اپنا سارا ایندھن جلا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب ایندھن ختم ہو جاتا ہے تب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جی، نیوکلیئر فیوژن کی وہ بیرونی قوت ختم ہو جاتی ہے جو کشش ثقل کو روکے ہوئے تھی، اور کشش ثقل جو ہمیشہ سے وہاں تھی وہ اچانک حاوی آ جاتی ہے۔ اور ستارہ تباہ کن رفتار سے اپنے ہی مرکز کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے سٹیلا کولیپس کہتے ہیں۔ اور 1920 کی دہائی تک کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ پھر ایک نوجوان بھارتی طالب علم سبرامنیم چندر شیکھر بحری جہاز پر انگلینڈ جاتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا دریافت کیا؟ انہوں نے کوانٹم فزکس کا ایک اصول استعمال کیا جسے پاؤلی کا اصول استثناء یعنی پاؤلی ایکسکلوژن پرنسپل کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصول بہت آسان ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دو ایٹمی ذرات جیسے الیکٹران ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اور ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ اچھا،
جیسے دو لوگ ایک ہی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے؟ بالکل ویسی ہی بات ہے۔ جب ستارہ سکڑتا ہے اور اس کے ذرات ایک دوسرے کے بہت قریب آتے ہیں تو یہ اصول انہیں ایک دوسرے سے دور دھکیل کر ایک جوابی قوت پیدا کرتا ہے۔ تو ستارے کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، کشش ثقل اسے اندر کھینچ رہی ہے اور یہ نیا اصول اسے باہر دھکیل رہا ہے۔ آپ اسے بالکل اسی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ چھوٹے ستاروں کے لیے یہ اصول استثناء کی قوت جیت جاتی ہے، اور ستارہ مزید سکڑنے سے رک جاتا ہے۔ جی، وہ ایک سفید بونا یا وائٹ ڈوارف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ زمین کے سائز کا ایک انتہائی گنجان گولا ہوتا ہے جس کے ایک چمچ کا وزن کئی ٹن ہوتا ہے۔ لیکن چندر شیکھر نے یہ بھی تو دریافت کیا تھا کہ اس جوابی قوت کی بھی ایک حد ہے۔ بالکل، اور یہی ان کی سب سے بڑی دریافت تھی۔ انہوں نے حساب لگایا کہ نظریہ اضافیت کے مطابق ان ذرات کی رفتار میں فرق روشنی کی رفتار سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب ہے کہ یہ جوابی قوت لامحدود نہیں ہو سکتی۔ جی، انہوں نے دریافت کیا کہ اگر ستارے کی کمیت ہمارے سورج سے تقریباً 1.5 گنا یعنی 1.4 گنا زیادہ ہو تو کشش ثقل اتنی طاقتور ہوگی کہ پاولی کا اصول استثناء بھی اسے نہیں روک پائے گا۔ اور کشش ثقل کی جیت ہو جائے گی؟ کشش ثقل کی جیت ہو جائے گی۔ اس حد کو آج چندر شیکھر کی حد کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت متنازع خیال تھا، ہے نا؟ اس وقت کے بڑے سائنسدانوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ جی، خاص طور پر سر آرتھر ایڈنگٹن، جو اس وقت کے سب سے بڑے ماہر فلکیات تھے، انہوں نے چندر شیکھر کے کام کو سرے عام مسترد کر دیا۔ کیوں؟ ایڈنگٹن کو یہ خیال ہی ناقابل یقین اور مضحکہ خیز لگتا تھا کہ فطرت ایک ستارے کو لامحدود طور پر سکڑ کر ایک نقطے میں غائب ہونے کی اجازت دے گی۔ انہیں لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی نیا قانون ضرور سامنے آئے گا جو اس اندحام کو روکے گا۔ لیکن ایسا کوئی قانون سامنے نہیں آیا۔ نہیں آیا۔ تاریخ نے چندر شیکھر کو درست ثابت کیا اور انہیں اس کام پر 50 سال بعد 1983 میں نوبل انعام ملا۔ تو پھر ان بڑے ستاروں کا کیا ہوتا ہے جو چندر شیکھر کی حد سے اوپر ہوتے ہیں؟ اگر وہ سفید بونے نہیں بنتے تو کیا بنتے ہیں؟ کچھ ستارے ایک اور حالت میں رک سکتے ہیں جسے نیوٹرون ستارہ یا نیوٹرون سٹار کہتے ہیں۔ یہ سفید بونوں سے بھی زیادہ گنجان ہوتے ہیں۔ کتنے گنجان؟ ان کا رداز صرف 10 میل کے قریب ہوتا ہے، یعنی ایک شہر کے سائز کے، لیکن ان کے ایک چمچ کا وزن کروڑوں ٹن ہوتا ہے۔ ناقابل یقین۔ لیکن اگر ستارہ اس سے بھی بڑا ہو، تقریباً سورج سے 3 گنا زیادہ، تو نیوٹرون ستارے والی حالت بھی اسے نہیں بچا سکتی۔ پھر کچھ بھی کشش ثقل کو نہیں روک سکتا۔ اور یہاں سے ہم بلیک ہول کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، اور یہیں پر آئنسٹائن کا نظریہ یعنی عمومی نظریہ اضافیت کام آتا ہے۔ آئنسٹائن کا وہ نظریہ کہ کشش ثقل خلا اور وقت کی چادر میں ایک خم پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کھینچی ہوئی چادر یا ٹرامپولین کا تصور کریں۔ اگر آپ اس پر ایک بھاری بولنگ بال رکھیں گے تو وہ چادر میں ایک گڑھا بنا دے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی چھوٹی گیند اس کے قریب سے گزرے گی تو وہ سیدھا جانے کے بجائے اس گڑھے کی وجہ سے بولنگ بال کی طرف مڑ جائے گی۔ تو ستارے اور سیارے خلا و وقت کی اس چادر میں ایسے ہی گڑھے بناتے ہیں اور اسی کو ہم کشش ثقل کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب تصور کریں کہ ایک بہت بڑا ستارہ سکڑ رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ چھوٹا اور زیادہ گنجان ہوتا جاتا ہے، وہ خلا وقت میں گہرا اور گہرا گڑھا بناتا جاتا ہے۔ اور اس گڑھے کی ڈھالام تیز ہوتی جاتی ہے۔ بہت تیز۔ آخرکار وہ اتنا سکڑ جاتا ہے کہ یہ گڑھا ایک لامتنائی کنویں میں بدل جاتا ہے، ایک ایسا گڑھا جس کی ڈھالام اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے روشنی بھی، جو کائنات کی تیز ترین چیز ہے، باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ وہ مقام ہے جسے ہم بلیک ہول کہتے ہیں، اور اس کنویں کے کنارے کو واقعاتی افق یا ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ جی، یہ نام بہت سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے۔ یہ واقعات کا افق ہے۔ اس کے پار جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری کائنات کے باقی حصے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ایک طرح کا یک طرفہ دروازہ ہے۔ بالکل۔ آپ اندر تو جا سکتے ہیں لیکن باہر کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ کائنات کا حتمی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ جیسے ہی کوئی چیز اس افق کو عبور کرتی ہے، اس کا مقدر طے ہو جاتا ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ مرکز کی طرف کھینچے چلے جانا۔ اور مرکز میں کیا ہے؟ وہ جگہ جسے اکائیت یا سنگولیرٹی کرتے ہیں؟ نظریاتی طور پر ہاں، راجر پینروز اور اسٹیفن ہاکنگ نے مل کر ثابت کیا کہ عمومی نظریہ اضافیت کے مطابق بلیک ہول کے مرکز میں ایک ایسا نقطہ ہونا چاہیے جہاں تمام مادہ سکڑ کر جمع ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں کثافت اور کشش ثقل لامحدود ہو جاتی ہے۔ جی، اور خلا وقت کا خم بھی لامحدود ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے فزکس کے جانے پہچانے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی ذہن گھوم جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں وقت اور خلا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو وقت کا اختتام ہے۔ منہدم ہونے والے جسم اور اس میں گرنے والے کسی بھی خلاباز کے لیے یہ واقعی وقت کا اختتام ہوگا۔ لیکن بلیک ہول کے قریب تو وقت ویسے بھی عجیب طرح سے برتاؤ کرتا ہے نا، سنگولیرٹی تک پہنچنے سے پہلے ہی۔ جی ہاں، آئنسٹائن نے ہمیں بتایا تھا کہ شدید کشش ثقل وقت کو سست کر دیتی ہے۔ اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی خلاباز بلیک ہول کے قریب جائے تو اس کے لیے وقت آہستہ گزرے گا۔ بالکل۔ فرض کریں ایک خلاباز منہدم ہوتے ستارے کی سطح پر ہے اور وہ ہر سیکنڈ بعد اپنے خلائی جہاز کو ایک سگنل بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو خلائی جہاز میں جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کے ساتھی کیا دیکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ ان سگنلز کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ 1 سیکنڈ سے زیادہ؟ ہاں، جیسے جیسے ستارہ اپنے نازک رداس یعنی واقعاتی افق کے قریب پہنچے گا، یہ وقفہ بڑھتا جائے گا، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 10 سیکنڈ۔ اور جب وہ افق پر پہنچے گا تو آخری سگنل کے لیے انہیں ہمیشہ انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ سگنل کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ وہ خلاباز افق پر ہمیشہ کے لیے جم گیا ہے۔ جی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے آنے والی روشنی کا رنگ بھی بدلے گا۔ کشش ثقل روشنی کی لہروں کو کھینچ کر لمبا کر دیتی ہے، جسے گریویٹیشنل ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ یعنی روشنی سرخ سے سرخ اور مدھم سے مدھم ہوتی جائے گی۔ بالکل۔ آخر کار جو ستارہ اتنا مدھم ہو جائے گا کہ اسے خلائی جہاز سے نہیں دیکھا جا سکے گا، وہاں صرف خلا میں ایک سیاہ سراغ باقی رہ جائے گا۔ لیکن اس کی کشش ثقل تو وہیں رہے گی۔ ہاں، کشش ثقل وہیں رہے گی۔ خلائی جہاز اس بلیک ہول کے گرد ویسے ہی چکر لگاتے رہے گا جیسے وہ ستارے کے گرد لگا رہا تھا۔ یہ سب نظریاتی طور پر تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا ہمارے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے کہ یہ عجیب و غریب چیزیں حقیقت میں موجود ہیں؟ ایک طویل عرصے تک تو یہ صرف ریاضیاتی تجسس ہی سمجھے جاتے تھے۔ آئنسٹائن خود بھی ان کے حقیقی وجود پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر ثبوت ملنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے کیا ملا؟ سب سے پہلے 1963 میں کویزارز یعنی کویزارز دریافت ہوئے۔ یہ کہکشاؤں کے مرکز میں ناقابل یقین حد تک روشن اجسام تھے۔ اور ان کا بلیک ہول سے کیا تعلق؟ ان سے اتنی زیادہ توانائی نکل رہی تھی کہ اس کی واحد قابل فہم وضاحت یہ تھی کہ وہاں کوئی بہت بڑا یعنی سپر میسو بلیک ہول موجود ہے جو اپنے ارد گرد کے مادے کو نگل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد؟ پھر 1967 میں جوزلن بیل نے پلسرز دریافت کیے۔ یہ تیزی سے گھومتے ہوئے نیوٹرون ستارے تھے۔ اچھا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ستارے واقعی انتہائی گنجان حالتوں میں منہدم ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اس نے اس خیال کو تقویت دی کہ اگر نیوٹرون ستارے موجود ہیں تو بلیک ہولز کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر وہ فیصلہ کن ثبوت ملا، سائگنس X1۔ جی، وہ ایک طرح کا اسموکنگ گن ثبوت تھا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں ایک عام ستارہ ایک نادیدہ چیز کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہا ہے۔ اور اس نادیدہ چیز کا وزن کیسے پتہ چلا؟ نظر آنے والے ستارے کی حرکت اور رفتار سے ہم نے حساب لگایا کہ اس کی نادیدہ ساتھی کی کمیت ہمارے سورج سے تقریباً 6 گنا زیادہ ہے۔ یہ چندر شیکھر کی حد سے بہت زیادہ ہے؟ جی، یہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ سفید بونا یا نیوٹرون ستارہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی واحد وضاحت یہی بچتی ہے کہ وہ ایک بلیک ہول ہے۔ بالکل، جو اپنے ساتھی ستارے سے گیس کھینچ رہا ہے اور وہ گیس بلیک ہول میں گرنے سے پہلے اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ایکس رے خارج کرتی ہے، جنہیں ہم نے اپنی دوربینوں سے دیکھا۔ اور اب تو ہم اپنی کہکشاں ملکی وے کے مرکز میں موجود عظیم الجثہ بلیک ہول کی تصویر بھی لے چکے ہیں۔ جی ہاں، تو جو چیز کبھی صرف کاغذ پر ایک نظریہ تھی، اب وہ کائنات کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔
اس کہانی میں ایک اور دلچسپ نظریہ بھی ہے جسے نو ہیئر تھیورم کہتے ہیں۔ کوئی بال نہیں نظریہ؟ یہ کیسا نام ہے؟ یہ بھی جان ویلر کا ہی دیا ہوا نام ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک ہول بننے کے بعد اس کی صرف 3 خصوصیات باقی رہ جاتی ہیں: اس کی کمیت یعنی وزن، اس کی گردش یعنی گھومنے کی رفتار، اور اس کا برقی چارج۔ بس صرف 3 چیزیں؟ صرف 3۔ بلیک ہول یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنا تھا، چاہے وہ ستاروں سے بنا ہو، خلائی جہازوں سے، یا کتابوں کے ذخیرے سے۔ اس کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی۔ یعنی بلیک ہول کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے۔ اسے صرف یہ یاد رہتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے اور وہ کتنی تیزی سے گھوم رہا ہے، باقی سب بھول جاتا ہے۔ یہ تو کائناتی بھولپن کی انتہا ہے۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں، یہ کائنات کی حتمی سادگی کی ایک مثال ہے۔ ایک انتہائی پیچیدہ ستارہ مندہم ہو کر کائنات کی سب سے سادہ چیزوں میں سے ایک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین سفر ہے، ایک ایسے خیال سے جو 200 سال پہلے ایک کرسی پر بیٹھ کر سوچا گیا تھا، ان مشاہدات تک جنہوں نے بالآخر اس کی تصدیق کی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اب تک ہم نے صرف آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت کی بات کی ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔ جی، جب ہم کوانٹم فزکس کو اس تصویر میں شامل کرتے ہیں تو کہانی اور بھی عجیب اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم یہ دریافت کریں گے کہ بلیک ہولز مکمل طور پر سیاہ کیوں نہیں ہے، اور کوانٹم فزکس ان کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل دیتی ہے۔ آج ہم فزکس کے ایک ایسے تصور پر بات کر رہے ہیں جو کسی سائنس فکشن کہانی جیسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے کائنات کے بارے میں ہمارے نظریات کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بالکل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بلیک ہول کائنات کے وہ حتمی قید خانے ہیں، وہ گڑھے جہاں سے روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا ہو اگر یہ بات پوری طرح سچ نہ ہو؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ آج ہمارے سامنے اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب دا تھیوری آف ایوری تھنگ کا چوتھا لیکچر ہے، اور اس کا عنوان ہی سب کچھ بتا دیتا ہے: بلیک ہولز اتنے بھی بلیک نہیں۔ جی۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح فزکس کی دنیا کے 2 سب سے بڑے ستونوں، آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کے ٹکراؤ نے بلیک ہولز کی اس تاریک تصویر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل۔ اور یہ کہانی 1970 کی دہائی کی ہے، ایک ایسے وقت کی جب بلیک ہولز کو مطلق سمجھا جاتا تھا، ایک ناقابل تسخیر حقیقت۔ یہ ایک ایسی دریافت کی کہانی ہے جس کی شروعات ایک بہت چھوٹی سی مماثلت سے ہوئی، اور اس کا اختتام فزکس کے سب سے گہرے تضادات میں سے ایک پر ہوا۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، اس کلاسیکی خیال سے کہ بلیک ہول سے کچھ بھی فرار نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور اتنا پختہ کیوں تھا؟ اس کا تعلق ایونٹ ہورائزن سے ہے نا، جسے ناقابل واپسی نقطہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ایونٹ ہورائزن۔ دیکھیں، اسے سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے خلا میں ایک خیالی لکیر سمجھیں۔ یہ کوئی دیوار یا کوئی ٹھوس سطح نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ ایک ایسی حد ہے جسے اگر آپ نے ایک بار پار کر لیا تو پھر کوئی راستہ نہیں۔ کوئی راستہ نہیں۔ اس مقام پر کشش ثقل اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہاں سے فرار ہونے کے لیے آپ کو روشنی کی رفتار سے بھی تیز بھاگنا پڑے گا، جو کہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں آپ پولیس سے بھاگ رہے ہیں اور آپ اتنے تیز ہیں کہ ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہتے ہیں، لیکن آپ کبھی مکمل طور پر فرار نہیں ہو پاتے۔ مطلب بس بچتے رہتے ہیں؟ جی، بس بچتے رہتے ہیں۔ ایونٹ ہورائزن پر موجود روشنی کی شعاؤں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے بلیک ہول کے کنارے پر پھنسی رہتی ہیں، نہ اندر جا پاتی ہیں نہ باہر۔ تو کلاسیکی فزکس کے مطابق یہ ایک ون وے ٹکٹ ہے، جو اندر گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن پھر 1970 میں اسٹیفن ہاکنگ کے ذہن میں خیال آیا جس نے اس مطلق تصویر میں پہلی دراڑ ڈالی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ایونٹ ہورائزن کا رقبہ، یعنی اس کی سطح کا ایریا، وقت کے ساتھ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی، بہت گہری دریافت تھی۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ایونٹ ہورائزن بنانے والی روشنی کی شعاعیں ایک دوسرے کو کاٹ نہیں سکتی، جس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو ایک دوسرے سے دور جائیں گی یا متوازی رہیں گی۔ اور اس کا نتیجہ؟
نتیجہ یہ نکلا کہ بلیک ہول کا ایونٹ ہورائزن یا تو ویسا ہی رہے گا یا پھر اس میں کوئی چیز گرنے پر بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ کبھی سکڑ نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ اصول تو مجھے فزکس کے کسی اور مشہور قانون کی یاد دلا رہا ہے، وہ بے ترتیبی والا قانون۔ بالکل، آپ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کی بات کر رہی ہیں۔ جی وہی۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں انٹروپی یعنی بے ترتیبی یا انتشار وقت کے ساتھ ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اس کی مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہر جگہ ہیں۔ جیسے اگر آپ ایک کمرے کو صاف نہ کریں تو وقت کے ساتھ وہ خود بخود بکھرتا جائے گا، یہ قدرتی رجحان ہے۔ صحیح۔ یا اگر آپ ایک گلاس پانی میں روشنائی کا ایک قطرہ ڈالیں تو وہ پھیل کر پورے پانی کو نیلا کر دے گا، وہ بے ترتیب ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی خود بخود واپس ایک قطرے میں جمع نہیں ہوگا۔ کائنات میں بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ تو ایک طرف ہمارے پاس بلیک ہول کا رقبہ ہے جو ہمیشہ بڑھتا ہے یا ویسا ہی رہتا ہے، اور دوسری طرف کائنات کی بے ترتیبی یعنی انٹروپی ہے جو ہمیشہ بڑھتی ہے۔ یہ محض ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ یہی وہ نقطہ تھا جس نے پرنسٹن کے ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ جیکب بیکنسٹائن کو سوچنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے 1972 میں ایک بہت جرأت مندانہ تجویز پیش کی۔ کیا تجویز تھی؟ انہوں نے کہا کہ بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کا رقبہ دراصل اس کی انٹروپی کا پیمانہ ہے۔ واہ! جب کوئی چیز جس کی اپنی انٹروپی ہوتی ہے بلیک ہول میں گرتی ہے تو بلیک ہول کا رقبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کائنات کی کل انٹروپی کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت اور مکمل وضاحت لگتی ہے۔ اس نے تو تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کو بلیک ہول سے بچا لیا۔ تو مسئلہ حل ہو گیا ہے نا؟ ایسا لگتا تو تھا، لیکن اس خیال میں ایک بہت بڑی مہلک خامی تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ اگر کوئی چیز انٹروپی رکھتی ہے تو فزکس کے قوانین کے مطابق اس کا ایک درجہ حرارت بھی ہونا چاہیے۔ درجہ حرارت؟ جی، اور جس چیز کا درجہ حرارت 0 سے زیادہ ہو اسے لازماً ریڈیشن خارج کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے آگ میں گرم کیا گیا لوہے کا ٹکڑا وہ سرخ ہو کر روشنی اور حرارت خارج کرتا ہے۔ ایک منٹ، لیکن بلیک ہول کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ وہ کچھ بھی خارج نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو ایک طرف یہ اصول کہتا ہے کہ بلیک ہول کا درجہ حرارت ہونا چاہیے اور اسے چمکنا چاہیے، اور دوسری طرف بلیک ہول کی تعریف کہتی ہے کہ وہ مکمل طور پر سیاہ ہے۔ یہ تو فزکس کا ایک بہت بڑا بحران تھا۔ سائنسدان تو بالکل پھنس گئے ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک مکمل تضاد تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود ہاکنگ نے شروع میں بیکنسٹائن کے اس خیال کی شدید مخالفت کی تھی۔ انہوں نے خود مخالفت کی؟ جی، وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ بلیک ہولز کچھ بھی خارج نہیں کر سکتے، لیکن پھر اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں انہوں نے فزکس کے ایک بالکل مختلف شعبے کا سہارا لیا، اور وہیں سے اصل انقلاب آیا۔ تو ہاکنگ نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جس کی وہ خود مخالفت کر رہے تھے؟ اس کا جواب کہاں سے آیا؟ اس کا جواب کوانٹم میکینکس کے سب سے عجیب اور بنیادی اصولوں میں سے ایک میں چھپا تھا، ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینی۔ اچھا، انسرٹنٹی پرنسپل۔ جی، یہ اصول کہتا ہے کہ آپ کسی ذرے کی پوزیشن اور اس کی رفتار دونوں کو ایک ہی وقت میں مکمل درستگی سے نہیں جان سکتے، لیکن اس کا ایک اور بہت گہرا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم خالی جگہ یا خلا سمجھتے ہیں وہ اصل میں خالی نہیں ہے۔ خالی جگہ خالی نہیں ہے؟ یہ سننے میں بہت عجیب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خلا کوانٹم توانائی کے اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا ہے۔ ہر لمحہ، ہر جگہ مجازی ذرات یعنی ورچوئل پارٹیکلز کے جوڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ مجازی ذرات؟ جی، ایک ذرہ اور اس کا مخالف ذرہ یعنی اینٹی پارٹیکل، ایک کی توانائی مثبت ہوتی ہے اور دوسرے کی منفی، اس لیے کل توانائی 0 رہتی ہے۔ یہ جوڑے پیدا ہونے کے فوراً بعد ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم انہیں براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل، وہ اتنی تیزی سے بنتے اور مٹتے ہیں کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں کیسے معلوم کہ وہ موجود ہیں؟ یہ صرف ایک تھیوری تو نہیں؟ بہترین سوال، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کے اثرات کو ناپ سکتے ہیں۔ لیبارٹری میں ایک تجربہ ہے جسے کیسیمیر ایفیکٹ کہتے ہیں، جہاں 2 بہت قریب رکھی ہوئی پلیٹیں
ایک دوسرے کی طرف کھینچی جاتی ہیں کیونکہ ان کے درمیان مزاجی ذرات کی تعداد باہر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کوئی نظریاتی خیال نہیں ہے، ان مزاجی ذرات کے حقیقی قابل پیمائش اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مزاجی ذرات ہر جگہ ہے، لیکن عام طور پر تو ہم انہیں محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بلیک ہول تو کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس کے کنارے پر جہاں کشش ثقل انتہا پر ہوتی ہے، کیا وہاں بھی یہی ہوتا ہے یا کہانی بدل جاتی ہے؟ وہیں کہانی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ جب مجازی ذرات کا کوئی جوڑا بلیک ہول کے بالکل ایونٹ ہورائزن پر پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ منفی توانائی والا ذرہ ایونٹ ہورائزن کے اندر گر جائے جبکہ اس کا مثبت توانائی والا ساتھی باہر لے جائے۔ اوہ، بلیک ہول کی شدید کشش ثقل انہیں دوبارہ مل کر فنا ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی، وہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے۔ تو منفی توانائی والا ذرہ بلیک ہول میں چلا گیا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ جب منفی توانائی بلیک ہول میں جاتی ہے تو وہ اس کی کل توانائی کو کم کر دیتی ہے۔ توانائی کو کم کرتی ہے؟ جی، اور آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² کے مطابق توانائی اور کمیت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ توانائی میں کمی کا مطلب ہے کمیت یعنی ماس میں کمی۔ ٹھیک ہے، اس دوران باہر رہ جانے والا مثبت توانائی کا ذرہ جس کا ساتھی اب ختم ہو چکا ہے، ایک حقیقی ذرے کے طور پر کائنات میں فرار ہو جاتا ہے۔ واو! تو ایک دور دراز مبصر کو جیسے ہم ایسا لگے گا کہ بلیک ہول نے ایک ذرہ خارج کیا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ بلیک ہول مکمل طور پر سیاہ نہیں ہے بلکہ وہ ہلکا ہلکا چمک رہا ہے۔ یہ تو کائنات کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو الٹ دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور اسی کو ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ ہاکنگ نے خود، جو وٹگنسٹائن کے خلاف تھے، یہ ثابت کر دیا کہ بلیک ہولز کا واقعی درجہ حرارت ہوتا ہے اور وہ ریڈیشن خارج کرتے ہیں۔ اور اس ریڈیشن کا درجہ حرارت؟ اس کا درجہ حرارت بلیک ہول کی کمیت کے الٹا متناسب ہوتا ہے، یعنی جتنا چھوٹا بلیک ہول اتنا ہی زیادہ گرم اور اتنی ہی تیزی سے وہ ریڈیشن خارج کرے گا۔ ایک منٹ، اگر منفی توانائی والا ذرہ اندر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بلیک ہول کی کل توانائی کم ہو رہی ہے؟ جی، اور جیسا آپ نے کہا، توانائی کم ہونے کا مطلب ہے کمیت کم ہو رہی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک ہول آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے؟ جی، وہ بخارات میں تبدیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے، جسے ایواپوریشن کہتے ہیں۔ ایواپوریشن بلیک ہول کا؟ ہاں، بلیک ہول کا، لیکن یہ عمل بہت ہی سست ہے۔ ہمارے سورج جتنی کمیت والے ایک بلیک ہول کو مکمل طور پر بخارات بننے میں 10 کی طاقت 66 سال لگیں گے۔ 10 کی طاقت 66؟ یہ تو اتنا بڑا عدد ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کائنات کی موجودہ عمر سے خربوں گنا زیادہ وقت ہے، اس لیے ہم آج بڑے بلیک ہولز کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے لیے تقریباً ابدی ہیں۔ لیکن کتاب میں پرائمورڈیل بلیک ہولز یعنی ابتدائی بلیک ہولز کا بھی ذکر ہے جو کائنات کے آغاز میں بنے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ کائنات کے آغاز میں یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد حالات اتنے شدید اور توانائی اتنی زیادہ تھی کہ بہت چھوٹے بلیک ہولز بھی بن سکتے تھے۔ کتنے چھوٹے؟ شاید ایک پہاڑ جتنی کمیت والے یا اس سے بھی کم۔ چونکہ ان کی کمیت بہت کم ہوگی، ان کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوگا اور وہ بہت تیزی سے توانائی خارج کریں گے۔ اور کتاب میں ایک زبردست آخری اخراج یعنی ٹریمنڈس فائنل برسٹ کا ذکر ہے۔ یہ سننے میں کسی دھماکے جیسا لگتا ہے۔ یہ بالکل ایک دھماکہ ہی ہے۔ ایک پرائمورڈیل بلیک ہول جس کی ابتدائی کمیت 1 ارب ٹن ہو، یعنی ایک چھوٹے پہاڑ جتنی، اس کی زندگی تقریباً کائنات کی موجودہ عمر یعنی 13.8 ارب سال کے برابر ہوگی۔ مطلب وہ آج ختم ہو رہے ہوں گے؟ بالکل، وہ آج اس وقت ختم ہو رہے ہو سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب ان کی کمیت بہت کم رہ جاتی ہے، ان کا درجہ حرارت آسمان کو چھونے لگتا ہے اور ان کے بخارات بننے کی شرح بے تحاشا بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر آخر کار وہ لاکھوں بڑے ہائیڈروجن بموں کے برابر توانائی کے ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کوئی دھماکہ دیکھا ہے؟ کیا ہمیں ایسے کوئی پرائمورڈیل بلیک ہولز ملے ہیں؟ اب تک تو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ سائنسدانوں نے گاما ریز کے پس منظر کا مطالعہ کیا ہے کیونکہ یہ دھماکے گاما ریز کی شکل میں ہونے چاہیے۔ اور کیا ملا؟
جو گاما ریس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں وہ غالباً دیگر معلوم عوامل کی وجہ سے ہے۔ ان مشاہدات سے ہم نے ایک حد ضرور مقرر کی ہے۔ کائنات میں اوسطاً ہر مکعب نوری سال میں 300 سے زیادہ چھوٹے بلیک ہولز نہیں ہو سکتے۔ تو وہ بہت نایاب ہیں۔ بہت نایاب۔ ان کی کامیابی اور چھوٹے سائز کی وجہ سے انہیں براہ راست دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ بلیک ہولز جو کبھی حتمی اور دائمی قید خانے سمجھے جاتے تھے، اصل میں ایسے نہیں ہیں۔ ان کا درجہ حرارت ہوتا ہے، وہ توانائی خارج کرتے ہیں اور آخرکار ایک بڑے دھماکے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ دریافت اتنی انقلابی کیوں تھی؟ یہ اس لیے انقلابی تھی کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب فزکس کے دو عظیم لیکن الگ تھلگ نظریات، بڑی چیزوں کے لیے آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی اور چھوٹی چیزوں کے لیے کوانٹم میکینکس، کو ایک ساتھ استعمال کر کے کوئی قابل پیمائش پیشین گوئی کی گئی تھی۔ یہ تو فزکس کی دو الگ دنیاؤں کو ملانے جیسا تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک دریافت نہیں تھی، یہ فزکس کے دو دشمنوں کو ایک میز پر لانے جیسا تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ کائنات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں کو ملانا ہی ہوگا۔ تو دراصل ہاکنگ نے کائنات کے دو سب سے بڑے الگ تھلگ قوانین کو ایک ہی مسئلے پر لاگو کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ بھی مطلق نہیں، یہاں تک کہ بلیک ہول کا اندھیرا بھی نہیں۔ جی، اس نے تو کشش ثقل کے تصادم یعنی گریویٹیشنل کولیپس کے بارے میں بھی ہمارے خیالات بدل دیے ہوں گے۔ بالکل، اس نے ہمیں بتایا کہ کشش ثقل کا تصادم اتنا حتمی نہیں جتنا ہم سوچتے تھے، لیکن اس نے کئی نئے اور گہرے سوالات کو بھی جنم دیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر، جب بلیک ہول مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے مرکز میں موجود سنگولیرٹی یعنی سنگولیرٹی کا کیا ہوتا ہے؟ کیا کوانٹم میکینکس اسے ختم کر دیتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، میں جانتی ہوں آپ کس طرف جا رہے ہیں، وہ خلا باز جو بلیک ہول میں گرا تھا، کتاب کہتی ہے کہ اس کی کمیت توانائی ہاکنگ ریڈیشن کی شکل میں کائنات میں واپس آ جائے گی۔ جی، توانائی واپس آ جائے گی۔ لیکن اس معلومات کا کیا ہوتا ہے جس سے وہ خلا باز بنا تھا؟ اس کی یادیں، اس کا ڈی این اے، وہ منفرد نمونہ جو اسے وہ بناتا تھا جو وہ تھا، کیا وہ ہمیشہ کے لیے کائنات سے مٹ جاتا ہے؟ اور یہی آج کی نظریاتی فزکس کا سب سے گہرا اور سب سے بڑا معاملہ ہے، جسے انفارمیشن پیراڈاکس یعنی انفارمیشن پیراڈاکس کہتے ہیں۔ یہ ایک تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں، کوانٹم میکینکس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ معلومات کبھی تباہ نہیں ہو سکتی، وہ اپنی شکل بدل سکتی ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، لیکن ہاکنگ کی تھیوری کے مطابق بلیک ہول میں گرنے والی معلومات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتی۔ تو ان میں سے ایک غلط ہے۔ یا تو معلومات اس ریڈیشن میں کسی طرح چھپی ہوتی ہیں، یا پھر کوئی ایسی فزکس ہے جسے ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ اس ایک سوال کا جواب شاید کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ایک بار پھر بدل دے۔ تو بلیک ہولز کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ اب بھی فزکس کی سرحدوں پر سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہیں۔ یہ واقعی ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا خیال ہے کہ کائنات کی سب سے تباہ کن چیزیں شاید معلومات کو محفوظ رکھنے کے سب سے بڑے چیلنج کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور بہت بڑی چیزوں یعنی کشش ثقل کو بہت چھوٹی چیزوں یعنی کوانٹم میکینکس سے جوڑنا بہت اہم ہے۔ اگلے حصے میں ہم کائنات کی ابتدا اور بگ بینگ تھیوری کی حمایت کرنے والے شواہد کا جائزہ لیں گے۔ آج ہم کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کی تفتیش کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی کائناتی جاسوسی کہانی ہے جس کا سراغ اربوں سال پرانا ہے۔ جی، اور اس کہانی کے ثبوت ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، ستاروں کی روشنی میں، خلا کی خاموشی میں۔ ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں، جیسے دور بھاگتی ہوئی گیلیکسیاں اور خلا میں پھیلی ایک مدھم سی بازگشت۔ تو آج کی اس گہری کھوج کا مشن یہ جاننا ہے کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا، یہ کیسے بنا، اور شاید سب سے بڑا سوال، اس کا انجام کیا ہوگا۔ بالکل، یہ کائنات کی اپنی کہانی ہے، اس کے جنم سے لے کر اس کے ممکنہ انجام تک، اور اس کہانی کا ہر باب پچھلے سے زیادہ حیران انگیز ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بگ بینگ کا نظریہ تو تقریباً سب نے سنا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ایک نقطے سے پوری کائنات کا بن جانا۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے یا یہ صرف ایک خوبصورت کہانی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے،
اور خوش قسمتی سے یہ صرف کہانی نہیں بلکہ اس کے پیچھے بہت ٹھوس سائنسی شواہد موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سب سے پہلا اور بڑا ثبوت 1929 میں ایڈون ہبل کی دریافت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم آسمان میں جہاں بھی دیکھیں کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں۔ ہر کہکشاں؟ جی، دور دراز کی ہر کہکشاں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کہکشاں جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہیں۔ اسے ہبل کا قانون کہتے ہیں۔ ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم وقت کو ریوائنڈ کریں، جیسے کسی فلم کو پیچھے چلاتے ہیں، تو یہ تمام کہکشائیں ماضی میں ایک دوسرے کے قریب آتی جائیں گی۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اگر ہر چیز آج ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے تو ماضی میں وہ سب ایک دوسرے کے بہت قریب بلکہ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گی۔ ایک ہی جگہ پر؟ مطلب پوری کائنات؟ جی، پوری کائنات۔ تصور کریں کہ تمام ستارے، کہکشائیں اور ہر شے ایک ناقابل تصور حد تک گرم اور کثیف نقطے میں سمٹ گئی تھی۔ اسی لمحے کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں، کائنات کا اور خود وقت اور جگہ کا نقطۂ آغاز۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک زبردست منطقی ثبوت ہے، لیکن کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جسے ہم آج بھی براہ راست دیکھ یا ناپ سکتے ہوں؟ کوئی ایسا سراغ جو بگ بینگ نے اپنے پیچھے چھوڑا ہو؟ ہاں، اور یہ شاید اب تک کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک ہے۔ اسے کائناتی مائکرو ویو پس منظر کی تابکاری یا کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہ نام تو کافی پیچیدہ ہے، آسان لفظوں میں یہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ بگ بینگ کی بچی ہوئی حرارت کی بازگشت ہے۔ نظریہ یہ تھا کہ اگر کائنات ایک انتہائی گرم، گھنے دھماکے سے شروع ہوئی تھی تو اس کی ابتدائی حرارت کی کوئی نہ کوئی باقیات آج بھی کائنات میں موجود ہونی چاہیے۔ ایک طرح سے کائنات کی پیدائش کا دھواں؟ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے کائنات پھیلی، یہ روشنی اور حرارت بھی اس کے ساتھ پھیلی اور ٹھنڈی ہوتی گئی۔ نظریہ یہ پیشن گوئی کرتا تھا کہ آج یہ حرارت مطلق صفر سے صرف چند ڈگری اوپر ہونی چاہیے اور مائکرو ویو کی شکل میں ہر طرف سے آنی چاہیے۔ تو کیا ہمیں وہ باقیات مل گئیں؟ جی، اور وہ بھی بالکل اتفاقاً 1965 میں دو سائنسدان آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن ایک بڑا ریڈیو اینٹینا استعمال کر رہے تھے۔ اچھا۔ اور انہیں ہر طرف سے ایک مستقل دھیمی سی شور یا گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ پہلے تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس شور کی وجہ معلوم کریں۔ انہوں نے سوچا شاید اینٹینا پر کچھ پرندوں نے گھونسلہ بنا لیا ہے اور ان کی بیٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ واقعی؟ جی، انہوں نے اینٹینا کو اچھی طرح صاف کیا، لیکن شور وہیں کا وہیں تھا۔ بعد میں جب انہوں نے دوسرے سائنسدانوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ دراصل بگ بینگ کی بچی ہوئی تابکاری کو سن رہے تھے۔ یہ وہ روشنی ہے جو کائنات کے پھیلنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو کر مائکرو ویو میں تبدیل ہو گئی ہے اور آج بھی پوری کائنات میں یکساں طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی وہ تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک پرندوں کی بیٹ صاف کرتے ہوئے کر رہے تھے۔ یہ تو ہماری جاسوسی کہانی کا ایک بہت بڑا سراغ ہے۔ بالکل، اور یہ بگ بینگ نظریے کے حق میں ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اچھا، تو کہکشاؤں کی تقسیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی ایک ثبوت کے طور پر کام کرتی ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ جب ہم بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو کائنات حیرت انگیز طور پر یکساں ہے، یعنی ہر سمت میں ایک جیسی نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو اس میں ڈھانچے نظر آتے ہیں، جیسے کہکشائیں اور کہکشاؤں کے جھرمٹ۔ جی، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈھانچے ابتدائی کائنات میں کثافت کے بہت معمولی فرق کی وجہ سے بنے ہیں۔ جہاں مادہ تھوڑا سا زیادہ تھا، کشش ثقل نے اسے مزید اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور وہیں کہکشائیں بنیں۔ بگ بینگ اور خاص طور پر افراط زر کا نظریہ ان ابتدائی اتار چڑھاؤ کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا۔ اب ذرا اس وقت میں چلتے ہیں۔ بگ بینگ کے فوراً بعد کا منظر کیسا تھا؟ کیا یہ خالی جگہ تھی جس میں اچانک دھماکہ ہوا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ بگ بینگ کسی خالی جگہ میں ہونے والا دھماکہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود جگہ اور وقت کا آغاز تھا۔ بگ بینگ کے ایک سیکنڈ بعد کے کائنات کا تصور کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی خالی جگہ نہیں تھی، بلکہ ناقابل یقین حد تک گرم اور توانائی سے بھرا ایک سوپ تھا۔
درجہ حرارت تقریباً 10 ارب ڈگری سیلسیس تھا، ہمارے سورج کے مرکز سے بھی 1000 گنا زیادہ گرم۔ 10 ارب ڈگری؟ اس میں تھا کیا؟ ستارے، سیارے؟ بالکل نہیں، اتنی شدید گرمی میں ایٹم تک کا وجود ممکن نہیں تھا۔ اس وقت کائنات صرف توانائی اور مادے کے بنیادی ترین اجزاء جیسے فوٹون یعنی روشنی کے ذرات، الیکٹرونز، نیوٹرینوز اور ان کے اینٹی پارٹیکلز کے ساتھ ساتھ کچھ پروٹونز اور نیوٹرونز کا ایک افراتفری کا عالم تھی۔ تو یہ ایک طرح سے بنیادی ذرات کا ایک بہت ہی گرم شوربہ تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، مادہ توانائی میں اور توانائی مادے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ یہ کائنات کا وہ دور تھا جب قوانین فطرت اپنے انتہائی شدید روپ میں تھے۔ تو اس جلتے ہوئے سوپ سے وہ ایٹم اور ستارے کیسے بنے جنہیں ہم آج دیکھتے ہیں؟ ہماری دنیا کا سامان کہاں سے آیا؟ جیسے جیسے کائنات پھیلی یہ ٹھنڈی ہونے لگی، اور جیسے ہی یہ ٹھنڈی ہوئی چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں۔ الیکٹران اور ان کے اینٹی پارٹیکل جنہیں پوزیٹرون کہتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہونے لگے اور مزید فوٹون بنانے لگے۔ اچھا۔ اس عمل کے بعد بہت کم الیکٹران باقی بچے۔ پھر بگ بینگ کے تقریباً 100 سیکنڈ بعد جب درجہ حرارت 1 ارب ڈگری تک گر گیا تو پروٹون اور نیوٹرون آپس میں جڑنے کے قابل ہو گئے۔ تو یہاں سے پہلے ایٹم بننا شروع ہوئے؟ ایٹم نہیں، بلکہ ایٹم کے مرکزے یعنی نیوکلیائی۔ انہوں نے مل کر کائنات کے پہلے عناصر کے نیوکلیائی بنائے، زیادہ تر ہیلیم اور کچھ مقدار میں لیتھیم اور بیریلیم۔ یہ کائنات کی پہلی کچن تھی جہاں بنیادی اجزاء پک کر تیار ہو رہے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہاکنگ کی کتاب بتاتی ہے کہ نظریے کے مطابق جتنا ہیلیم اس وقت بننا چاہیے تھا، آج کائنات میں تقریباً اتنا ہی ہیلیم موجود ہے۔ بالکل، نظریہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ تقریباً 1/4 پروٹون اور نیوٹرون ہیلیم میں تبدیل ہو گئے ہوں گے، اور آج جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں بالکل یہی تناسب ملتا ہے۔ یہ بگ بینگ ماڈل کی ایک بہت بڑی کامیابی اور تصدیق ہے۔ ٹھیک ہے، بگ بینگ ماڈل بہت کچھ بیان کرتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری جاسوسی کہانی میں کچھ بڑے خلا باقی ہیں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ کچھ ایسے سوالات تھے جن کا جواب یہ ماڈل نہیں دے پاتا تھا۔ جی ہاں، اور یہ بہت بنیادی سوالات تھے۔ 4 بڑے سوالات تھے۔ پہلا، ابتدائی کائنات اتنی گرم کیوں تھی؟ بگ بینگ ماڈل یہ مانتا ہے کہ وہ گرم تھی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کیوں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا، کائنات بڑے پیمانے پر اتنی یکساں کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اب تصور کریں، آسمان کے 2 مخالف حصے ایک دوسرے سے اتنے اربوں نوری سال دور ہیں کہ ان کے درمیان روشنی کو بھی پوری کائنات کی عمر میں سفر کرنے کا وقت نہیں ملا۔ تو پھر ان کا درجہ حرارت بالکل ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے 2 الگ الگ کمروں میں 2 لوگ جو کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں، بالکل ایک ہی بات سوچ رہے ہوں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ان دونوں حصوں میں معلومات کا تبادلہ کیسے ہوا، یہ ایک بڑا سوال تھا۔ اور تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم سوال، کائنات نے ٹھیک اس رفتار سے پھیلنا کیوں شروع کیا جو اسے دوبارہ سکڑنے سے روکنے کے لیے ضروری تھی؟ یہ رفتار ایک چھری کی دھار جیسے نازک توازن پر ہے۔ اگر رفتار ذرا سی بھی کم ہوتی تو کائنات کب کی اپنے ہی وزن تلے دب کر بگ کرنچ میں ختم ہو چکی ہوتی۔ اور اگر زیادہ ہوتی؟ اور اگر ذرا سی بھی زیادہ ہوتی تو مادہ اتنی تیزی سے بکھر جاتا کہ کشش ثقل اسے اکٹھا کر کے کہکشائیں اور ستارے بنا ہی نہ پاتی، اور کائنات آج ایک ٹھنڈی اور خالی جگہ ہوتی۔ ہمارا وجود اس ناقابل یقینی توازن پر قائم ہے۔ اور چوتھا سوال کہکشاؤں کے بننے سے متعلق تھا، ٹھیک ہے؟ جی، کائنات مجموعی طور پر تو یکساں ہے، لیکن اس میں کہکشاؤں اور ستاروں کے جھرمٹ بھی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گچھے کہاں سے آئے؟ ان کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے 1980 کی دہائی میں ایک نیا نظریہ پیش کیا گیا جسے افراط زر یا انفلیشن کہتے ہیں۔ انفلیشن، یہ کیا چیز ہے؟ ایلن گتھ نامی سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بگ بینگ کے فوراً بعد 1 سیکنڈ کے کھرب ہوئے حصے سے بھی کم وقت کے لیے کائنات نے ایک ناقابل تصور تیز رفتاری سے پھیلاؤ کا تجربہ کیا۔ کتنا تیز؟ اتنا تیز کہ اس مختصر سے لمحے میں کائنات کا حجم شاید 1 ملین 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 گنا بڑھ گیا۔
1 मिलियन 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 गुना। मेरा दिमाग तो ये हिंसा सोच भी नहीं सकता। ये तो ऐसा है जैसे एक रेत का जर्रा 1 सेकंड से भी कम वक्त में हमारी पूरी कहकशां जितना बड़ा हो जाए। ये नाकाबिल यकीन है। जी, ये वाकई जहन को चकरा देने वाला ख्याल है। लेकिन इस एक ख्याल ने उन चारों बड़े मसाइल को बड़ी खूबसूरती से हल कर दिया। अच्छा, वो कैसे? आइए एक एक करके देखते हैं। यकसानियत का मसला कैसे हल हुआ? उसने बड़ी खूबसूरती से सब कुछ हल कर दिया। पहला, यकसानियत का मसला। इन्फ्लेशन ने कायनात को इतना ज्यादा फैला दिया कि कोई भी इब्तदाई नाहमवारी बिल्कुल हमवार हो गई। जैसे आप एक झुर्रियों भरे गुब्बारे में हवा भरें तो वो बिल्कुल चिकना हो जाता है। तो जो हिस्से आज हमें बहुत दूर लगते हैं, वो इन्फ्लेशन से पहले एक दूसरे के बहुत करीब थे। बिल्कुल, वो इतने करीब थे कि उनमें तवानाई और हरारत का तबादला हो चुका था और वो एक ही दर्जा हरारत पर आ चुके थे। फिर इन्फ्लेशन ने उन्हें अचानक एक दूसरे से बहुत दूर फेंक दिया। इसीलिए आज वो हमें एक जैसे नजर आते हैं। जबरदस्त। और फैलाव की रफ्तार वाला मसला, वो नाजुक तवाज़ुन कैसे हासिल हुआ? इफरात ज़र का नजरिया ये बताता है कि इस किस्म का तेज रफ्तार फैलाव खुद ब खुद कायनात की रफ्तार को उस नाज़ुक शरह पर रा खड़ा करता है जो हमारे वजूद के लिए ज़रूरी थी। उसने इस मसले को भी हल कर दिया। और मादे का क्या? इतना सारा मादा कहाँ से आया जिससे सितारे और हम सब बने? ये तो तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। क्वांटम नजरिए के मुताबिक तवानाई से मादा और ज़िद्दे मादा एंटी मैटर के जोड़े पैदा हो सकते हैं। इफराते ज़र के नजरिए के मुताबिक कायनात की कुल तवानाई 0 है। 1 मिनट रुकिए। कायनात की कुल तवानाई 0 है, ये कैसे मुमकिन है? हमें तो हर तरफ मादा और तवानाई नजर आती है। बात यह है कि मादे की तवानाई मुस्बत होती है, लेकिन कशिश सकल की तवानाई मनफी होती है। कशिश सकल की मनफी तवानाई, ये क्या चीज़ है? मैंने तो हमेशा सुना है कि तवानाई मस्बत होती है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान लफ्जों में जब कशिश सकल चीज़ों को इकट्ठा करती है तो वो एक तरह से तवानाई का कर्ज लेती है। चूंकि कायनात की कुल तवानाई 0 है, यानी मुस्बत और मनफी तवानाई बराबर है, इसलिए इफराते ज़र के दौरान कायनात बगैर किसी कानून को तोड़े बहुत बड़ी मिकदार में मुस्बत तवानाई वाला मादा पैदा कर सकी, क्योंकि उसका तवाज़ुन मनफी तवानाई वाली कशिश सकल ने बरकरार रखा। तो जैसा कि एलन गुथ ने कहा था, यूनिवर्स इज द अल्टीमेट फ्री लंच। जी बिल्कुल, यानी कायनात का वजूद बगैर किसी बुनियादी उसूल को तोड़े मुमकिन हुआ। ये तो कमाल है। अच्छा, तो हमने कायनात की शुरुआत की तफ्तीश कर ली, अब इसके मुस्तकबिल का क्या? इस कहानी का आखिरी बाब क्या होगा? क्या कायनात हमेशा फैलती रहेगी या ये कभी रुकेगी? इस सवाल का जवाब इस बात पर मुनहसर है कि कायनात में कुल कितना मादा मौजूद है, यानी उसकी औसत कसाफत कितनी है। कसाफत मतलब फी मुक्याब मीटर कितना मादा है? जी, उसकी बुनियाद पर 3 मुमकिना मुस्तकबिल हैं, जिन्हें फ्रीडमैन मॉडल्स कहा जाता है। ये सब इस बात पर मुनहसर है कि कायनात की कुल कसाफत एक ख़ास अहम कसाफत क्रिटिकल डेंसिटी के मुकाबले में कितनी है। वो 3 इम्कानात क्या हैं? पहला इम्कान है बंद कायनात का, क्लोज्ड यूनिवर्स का। अगर कायनात में मादा इस अहम कसाफत से ज़्यादा है तो कशिश सकल इतनी ताकतवर होगी कि वो बिलाखिर फैलाव को रोक देगी। जैसे एक गेंद को हवा में फेंकें और वो वापस नीचे आ जाए। बिल्कुल, कायनात फैलना बंद कर देगी और फिर वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ एक दूसरे में वापस सिमट जाएगी और ये एक अजीम बिग क्रंच पर ख़त्म होगी। और दूसरा इम्कान? दूसरा है खुली कायनात, ओपन यूनिवर्स। अगर कायनात में मादा अहम कसाफत से कम है तो कशिश सकल फैलाव को रोकने के लिए नाकाफी होगी और कायनात हमेशा हमेशा के लिए फैलती रहेगी। ये एक ऐसे रॉकेट की तरह है जिसे इतनी तेजी से लॉन्च किया गया हो कि वो जमीन की कशिश से निकल जाए और कभी वापस ना आए। जी बिल्कुल, इस सूरत में सितारे जलकर खत्म हो जाएंगे, कहकशाएं एक दूसरे से बहुत दूर चली जाएंगी और कायनात एक ठंडी, तारीक और खाली जगह बन जाएगी। और तीसरा, जो शायद इन दोनों के दरमियान का रास्ता होगा? बिल्कुल, उसे स्पॉट कायनात कहते हैं।
اگر کائنات کی کثافت بالکل اہم کثافت کے برابر ہے تو کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی، لیکن اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی اور صفر کے قریب پہنچ جائے گی، لیکن یہ کبھی مکمل طور پر رکے گی نہیں اور نہ ہی کبھی سکڑے گی۔ تو ہم ان میں سے کس کائنات میں رہتے ہیں؟ شواہد کیا کہتے ہیں؟ موجودہ شواہد کے مطابق ہمیں نظر آنے والے تمام ستاروں اور کہکشاؤں حتیٰ کہ ڈارک میٹر کو ملا کر بھی کائنات کی کل کثافت اس اہم کثافت سے کافی کم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک کھلی کائنات میں رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات غالباً ہمیشہ پھیلتی رہے گی، لیکن ہمیں پوری طرح یقین نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مادے کی کوئی اور شکل ہو جسے ہم ابھی تک دریافت نہیں کر پائے ہیں۔ لیکن اگر اس سے کبھی سکڑنا بھی ہے تو جیسا کہ کتاب میں ذکر ہے، ایسا کم از کم اگلے 10 ارب سال تک تو نہیں ہونے والا۔ تو ہمارے پاس ابھی کافی وقت ہے۔ اچھا، ہم نے کائنات کے مستقبل کی بات کی، لیکن یہ سارا کھیل وقت کے میدان میں ہی کھیلا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ خود وقت کا کیا معاملہ ہے۔ ہم صرف مستقبل کی طرف ہی کیوں بڑھتے ہیں؟ ہم ماضی کو کیوں یاد رکھتے ہیں، مستقبل کو نہیں؟ یہ طبیعت کے سب سے گہرے سوالات میں سے ایک ہے، جسے وقت کا تیر یا ایرو آف ٹائم کہا جاتا ہے۔ وقت صرف ایک ہی سمت میں کیوں بہتا ہے؟ جی، فزکس کے قوانین تو زیادہ تر وقت کے لحاظ سے ہموار ہوتے ہیں، مطلب وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف یکساں طور پر کام کر سکتے ہیں۔ پھر حقیقت میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ہاکنگ 3 مختلف تیروں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے کائناتی تیر، یعنی وہ سمت جس میں کائنات پھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نفسیاتی تیر، یعنی وہ سمت جس میں ہم وقت کو گزرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، جس میں ہماری عمر بڑھتی ہے اور ہم یادیں بناتے ہیں۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، وہ ہے تھرمو ڈائنامک تیر۔ یہ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون سے آتا ہے۔ تھرمو ڈائنامک تیر، یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی بھی بند نظام میں بے ترتیبی یا انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ ایک ثابت کپ میز پر ترتیب کی حالت میں ہے، جبکہ فرش پر ٹوٹا ہوا کپ بے ترتیبی کی حالت میں ہے۔ اس کی کوئی اور مثال؟ آپ کا کمرہ اگر آپ اسے صاف کر کے چھوڑ دیں تو وقت کے ساتھ وہ خود بخود بکھر جائے گا، کبھی خود بخود صاف نہیں ہوگا۔ ایک انڈا ٹوٹ کر آملیٹ بن سکتا ہے، لیکن آملیٹ کبھی واپس جڑ کر انڈا نہیں بن سکتا۔ وقت ہمیشہ ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو کیا یہ تینوں تیر، یعنی کائنات کا پھیلنا، ہماری یادداشت اور بے ترتیبی کا بڑھنا، آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ ہاکنگ کی دلیل یہی ہے کہ ہمارا نفسیاتی تیر یعنی وقت کا احساس اسی تھرمو ڈائنامک تیر کی وجہ سے ہے۔ ہم وقت کو اس سمت میں محسوس کرتے ہیں جس میں بے ترتیبی بڑھتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہماری یادداشت کا بے ترتیبی سے کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ جب ہمارا دماغ یا کوئی بھی کمپیوٹر کوئی معلومات ریکارڈ کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک منظم حالت پیدا کرتا ہے نا، ایک بے ترتیب حالت سے ایک منظم حالت میں جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ترتیبی میں اضافہ کرتی ہے، لہٰذا یاد رکھنے کا عمل ہمیشہ کائنات کی کل بے ترتیبی کے بڑھنے کی سمت میں ہی ہو سکتا ہے۔ ہم صرف ماضی کو ہی یاد رکھ سکتے ہیں، مستقبل کو نہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی ہماری یادداشت کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کائنات ہمیشہ بے ترتیبی کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں اسے بہت زیادہ منظم حالت میں ہونا چاہیے تھا۔ کائنات وقت کے آغاز میں اتنے منظم کیوں تھی؟ آپ نے اس معمے کی جڑ پکڑ لی ہے۔ یہی اصل سوال ہے۔ اس کا جواب کائنات کی ابتدائی حالتوں میں چھپا ہے۔ یہاں ہاکنگ کی کوئی سرحد نہیں، نو باؤنڈری کی تجویز سامنے آتی ہے۔ کوئی سرحد نہیں، یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شروعات یا کنارہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا کوئی آغاز یا کنارہ نہیں ہے۔ ہاکنگ نے اسے سمجھانے کے لیے زمین کی سطح کی مثال دی۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے آپ زمین پر جنوب کی طرف چلتے جائیں تو آپ جنوبی قطب پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اس سے زیادہ جنوب میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ جنوبی قطب پر کوئی سرحد یا کنارہ نہیں ہے، وہ ایک ہموار نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی سرحد نہیں تجویز کا مطلب ہے کہ وقت کا آغاز بگ بینگ سے ایک ہموار اور منظم حالت میں ہوا۔ اس سے پہلے کا سوال ہی بے معنی ہے، جیسے جنوبی قطب سے زیادہ جنوب کا سوال۔
تو کائنات کا آغاز ایک انتہائی منظم حالت میں ہوا؟ جی، ممکنہ حد تک کم سے کم بے ترتیب حالت میں۔ اور چونکہ کائنات کا آغاز ایک انتہائی منظم حالت میں ہوا، اس لیے جیسے جیسے وقت آگے بڑھا، اس کے پاس بے ترتیب ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور اسی نے ہمیں وقت کا تھرمو ڈائنامک تیر دیا۔ تو ایک آخری سوال جو ذہن میں کھٹک رہا ہے، اگر کائنات کا مقدر بگ کرنچ ہے اور یہ دوبارہ سکڑنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا وقت کا تیر الٹا ہو جائے گا؟ کیا ٹوٹے ہوئے کپ واپس جڑنے لگیں گے اور ہم مستقبل کو یاد کرنا شروع کر دیں گے؟ سوچتے تھے انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے ایڈیشن میں یہی لکھا تھا کہ شاید سکڑاؤں کے مرحلے میں بے ترتیبی کم ہونے لگے گی اور زندگی پیچھے کی طرف چلے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جی نہیں، بعد میں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ ان کے مطابق کوئی سرحد نہیں کی تجویز یہ بتاتی ہے کہ سکڑاؤں کے مرحلے میں بھی بے ترتیبی بڑھتی رہے گی۔ کائنات چاہے پھیل رہی ہو یا سکڑ رہی ہو، بے ترتیبی کا قانون نہیں بدلے گا۔ تو وقت کا تیر ہمیشہ ایک ہی سمت میں رہے گا؟ جی، وقت کا تیر الٹا نہیں ہوگا، چاہے کائنات بگ کرنچ کی طرف ہی کیوں نہ جا رہی ہو یا آپ بلیک ہول میں ہی کیوں نہ گر جائیں۔ تو آج ہم نے کائنات کے آغاز کی پہلی جھلک سے لے کر اس کے ممکنہ انجام تک کا سفر کیا، اور یہ بھی سمجھا کہ وقت خود ایک سمت میں کیوں بہتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی کھوج تھی۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ ہمارا وجود، ہماری یادیں اور وقت کا احساس، یہ سب کائنات کے بنیادی قوانین سے کس قدر گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب ایک ایسے نازک توازن پر قائم ہے کہ ذرا سی بھی تبدیلی ہوتی تو شاید ہم یہاں یہ گفتگو کرنے کے لیے موجود نہ ہوتے۔ جی بالکل، اور اگلے حصے میں ہم اس سے بھی بڑے سوال پر بات کریں گے۔ کیا طبیعیات کی تمام قوتوں کو کشش ثقل سے لے کر کوانٹم میکینکس تک ایک واحد جامع نظریے میں متحد کرنا ممکن ہے، جسے ہر شے کا نظریہ کہا جاتا ہے؟ آج ہم فزکس کے دو سب سے بڑے اور شاید سب سے گہرے سوالوں میں اترنے والے ہیں۔ اور یہ ایسے سوالات ہیں جو صرف سائنسدانوں کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل۔ پہلا سوال، وقت یہ صرف آگے ہی کیوں بڑھتا ہے؟ ہم سب ماضی کو یاد رکھتے ہیں لیکن مستقبل کو کیوں نہیں؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم سب کے لیے مشترک ہے، لیکن اس کی بنیاد بہت گہری ہے۔ اور دوسرا سوال، جو شاید انسانی ذہن کی سب سے بڑی تلاش ہے، کیا کائنات کے تمام قانون کو ایک واحد جامع نظریے میں سمیٹا جا سکتا ہے؟ ایک ایسی تھیوری جو ہر چیز کی وضاحت کر سکے۔ دی تھیوری آف ایوری تھنگ۔ جی، آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے ذرائع تھیوری آف ایوری تھنگ کے آخری دو لیکچرز ہیں، وقت کی سمت اور ایک متحد نظریہ۔ تو چلیں اس سفر کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم سب اسے محسوس کرتے ہیں، وقت کے ایک طرفہ بہاؤ سے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی گہرائی میں طبیعت کا کوئی بہت بڑا تضاد چھپا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فزکس کے زیادہ تر بنیادی قوانین، چاہے وہ نیوٹن کے ہوں، میکسویل کے یا آئنسٹائن کے، وہ ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ فرق نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم سیمیٹرک ہیں، یعنی اگر آپ ان قوانین کے تحت ہونے والے کسی بھی عمل کے ایک ویڈیو بنائیں اور اسے ریورس میں چلائیں تو وہ ویڈیو بھی انہی قوانین کے مطابق بالکل ممکن نظر آئے گی۔ لیکن یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل، ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ کتاب میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے، ایک کپ کی جو میز سے گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میں اس کی فلم بنا کر کسی کو دکھاؤں تو سب فوراً بتا دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، ایک سیدھا سادہ سا واقعہ ہے۔ لیکن اگر میں اسی فلم کو الٹا چلا دوں، جس میں فرش پر بکھرے ہوئے ٹکڑے خود بخود جڑ کر ہوا میں اچھل کر واپس میز پر ایک سالم کپ کی شکل اختیار کر لیں، تو ہر کوئی فوراً کہے گا کہ یہ ناممکن ہے، یہ فلم ریورس میں چل رہی ہے۔ حالانکہ فزکس کے قوانین، جیسا آپ نے کہا، اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ تضاد کیوں ہیں؟ قوانین کچھ اور کہہ رہے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی تضاد کو سمجھنے کے لیے کتاب وقت کے 3 تیر یعنی 3 ایروز آف ٹائم کا تصور پیش کرتی ہے، جو سب ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 3 تیر؟ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ جی، کتاب میں دراصل 3 مختلف تیروں کی بات کی گئی ہے۔ پہلا تیر تھرمو ڈائنامک ایرو ہے۔ یہ وہ سمت ہے جس میں بے ترتیبی یا جسے سائنس کی زبان میں انٹروپی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ بڑھتی ہے۔ انٹروپی؟
بے ترتیبی کا بڑھنا، ٹھیک ہے، ہاں، اور دوسرا؟ دوسرا تیر نفسیاتی تیر ہے۔ یہ ہمارے وقت کے احساس کی سمت ہے، وہ سمت جس میں ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں اور مستقبل سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ہم سب کا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ جی، اور تیسرا کائناتی تیر ہے۔ یہ وہ سمت ہے جس میں کائنات پھیل رہی ہے۔ واہ، تو تھرموڈائنمک، نفسیاتی اور کائناتی، کتاب کے مطابق کیا ان میں سے کوئی ایک زیادہ بنیادی ہے یا یہ سب برابر ہیں؟ کتاب کے مطابق ان تینوں میں سب سے بنیادی پہلا تیر ہے، انٹروپی کا بڑھنا، تھرموڈائنمک ایرو۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس انٹروپی کو سمجھتے ہیں، بے ترتیبی کا بڑھنا۔ کتاب میں اسے مرفی کے قانون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو کچھ غلط ہو سکتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک بہت اچھی تشبیہ ہے۔ تو کیا مرفی کا قانون صرف ٹوسٹ کے مکھن والی سائڈ پر گرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا ایک بنیادی قانون ہے؟ جی، یہ تھرموڈائنمکس کا دوسرا قانون ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ مجموعی بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے یا ویسی ہی رہتی ہے، کم کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ میز پر رکھا سالم کپ ایک بہت ہی منظم، آرڈرڈ حالت ہے۔ اس کے سارے ایٹمز ایک خاص ترتیب میں ہیں، لیکن جب وہ گر کر بکھر جاتا ہے تو وہ ایک بے ترتیب، ڈس آرڈرڈ حالت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ اور گہری ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے بے ترتیب ہونے کے طریقے منظم ہونے کے طریقوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف امکانات کا کھیل ہے؟ بالکل۔ کتاب میں جگسو پزل کی مثال دی گئی ہے جو اس نقطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ جی، وہ مثال بہت اچھی ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک جگسو پزل کے 1000 ٹکڑے ایک ڈبے میں ہیں۔ اب سوچیں، صرف ایک ہی ترتیب ہے جس میں وہ جڑ کر ایک مکمل تصویر بنائیں گے۔ یہ ایک انتہائی منظم حالت ہے۔ صرف ایک؟ جی، لیکن لاکھوں، کروڑوں، اربوں ایسی ترتیبیں ہیں جن میں وہ ٹکڑے بے ترتیب بکھرے پڑے ہوں گے۔ صحیح۔ تو اگر آپ اس ڈبے کو ہلائیں تو کیا امکان ہے؟ یہی کہ وہ کسی بے ترتیب حالت میں ہی رہیں گے۔ ان کا خود بخود جڑ کر تصویر بن جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو کائنات بھی اسی طرح کام کرتی ہے، چیزیں منظم حالتوں سے بے ترتیب حالتوں کی طرف جاتی ہیں کیونکہ بے ترتیب حالتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، یہی وقت کا تھرموڈائنامک تیر ہے۔ واہ، یعنی ہم وقت کو صرف اس لیے ایک سمت میں بہتا ہوا محسوس کرتے ہیں کیونکہ کائنات کی بے ترتیبی بڑھ رہی ہے؟ یہ تو میرے پورے نقطہ نظر کو ہی بدل دیتا ہے کہ وقت آخر ہے کیا۔ یہ واقعی سوچ کو بدل دینے والا خیال ہے۔ لیکن یہاں ایک اور گہرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ کپ کا ٹوٹنا اور پزل کا بکھرنا بے ترتیبی ہے۔ اس کا میرے ذہن سے، میری یادداشت سے کیا تعلق ہے؟ میرا نفسیاتی تیر تھرموڈائنمک تیر کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی گہرا اور دلچسپ تعلق ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ہمارا دماغ، یا زیادہ واضح طور پر ہماری یادداشت بھی تھرموڈائنمکس کے اسی قانون کے تابع ہے۔ ہمارا دماغ بھی؟ وہ کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے کمپیوٹر میموری کی مثال دی گئی ہے۔ جب ایک کمپیوٹر اپنی میموری میں کوئی معلومات محفوظ کرتا ہے، مثلاً ایک بٹ کو 0 سے 1 میں بدلتا ہے، تو وہ دراصل میموری کو ایک بے ترتیب حالت سے ایک منظم حالت میں لا رہا ہوتا ہے نا؟ جی، یعنی وہ ترتیب پیدا کر رہا ہے، انٹروپی کم کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس عمل سے میموری کی انٹروپی کم ہوتی ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے کمپیوٹر کو توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ یہ توانائی پروسیسر سے حرارت کی شکل میں خارج ہوتی ہے جو ارد گرد کے ماحول میں پھیل کر کائنات کی مجموعی بے ترتیبی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ اضافہ میموری میں پیدا ہونے والی ترتیب سے ہمیشہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یادداشت بنانے کے عمل میں آپ مقامی طور پر ترتیب تو بڑھاتے ہیں، لیکن کائنات کی مجموعی بے ترتیبی پھر بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ ایک منٹ، یعنی میری یادداشت، میرا ماضی کو یاد رکھنا اس بات سے جڑا ہے کہ کائنات میں چیزیں بکھر رہی ہیں؟ یہ تو سوچ کو ہلا دیتا ہے۔ جی، مطلب یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کائنات میں انٹروپی نہ بڑھ رہی ہوتی تو شاید ہمارے ذہن میں ماضی اور مستقبل کا تصور ہی نہ ہوتا۔ شاید نہ ہوتا۔ ہم چیزوں کو یاد ہی اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ سمت ہے جس میں کائنات کی مجموعی بے ترتیبی بڑھ رہی ہے۔ ہمارا نفسیاتی تیر تھرموڈائنامک تیر کی پیروی کرتا ہے۔ ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں، مستقبل کو نہیں۔
واہ! لیکن یہ ساری منطق ایک بہت بڑی بنیاد پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، کہ کائنات اپنی ابتدا میں یعنی بگ بینگ کے وقت ایک بہت ہی منظم حالت میں تھی، ایک بہت کم انٹروپی والی حالت میں۔ اگر وہ شروع سے ہی مکمل بے ترتیبی کی حالت میں ہوتی تو انٹروپی مزید بڑھ ہی نہیں سکتی تھی اور پھر وقت کا کوئی تیر نہ ہوتا۔ آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کائنات اتنی منظم حالت میں شروع ہی کیوں ہوئی؟ یہ تو ایسا ہے جیسے جگسا پزل کا ڈبہ پہلے ہی سے حل شدہ حالت میں تھا۔ یہ کونیات کے سب سے بڑے سوالات میں سے ایک ہے اور اس کا جواب ہمیں کلاسیکی فزکس سے نہیں ملتا۔ اچھا، تو کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کوانٹم میکینکس کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ پرانی تھیوری یعنی کلاسیکی عمومی اضافیت کہتی تھیں کہ کائنات کا آغاز ایک سنگولیرٹی سے ہوا، ایک لامحدود کثافت والا نقطہ جہاں فزکس کے تمام قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک ایسا نقطہ جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی، لیکن کوانٹم میکینکس کو شامل کرنے کے بعد جو تصویر بنتی ہے، جسے کتاب میں نو باؤنڈری کنڈیشن کہا گیا ہے، وہ مختلف ہے۔ اس کے مطابق کائنات کا آغاز ایک انتہائی ہموار اور منظم حالت سے ہوا۔ منظم لیکن مکمل طور پر یکساں نہیں؟ بالکل، وہ مکمل طور پر یکساں نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ کوانٹم کے غیر یقینی کے اصول کی خلاف ورزی ہوتی، لیکن اس میں بے قاعدگیاں کم سے کم تھیں۔ یہ ایک انتہائی کم انٹروپی والی حالت تھی۔ اور چونکہ اس نے ایک منظم حالت سے آغاز کیا، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ پھیلنے اور ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس میں بے ترتیبی بڑھتی گئی، جس نے ہمیں وقت کا واضح تیر فراہم کیا۔ جی، بالکل یہی بات ہے۔ اور یہیں پر ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوچ کا تجربہ۔ اگر کائنات پھیلنا بند کر دے اور دوبارہ سکڑنا شروع کر دے، جسے بگ کرنچ کہا جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا وقت کا تیر الٹ جائے گا؟ کیا ہم چیزوں کو بے ترتیب سے منظم ہوتے دیکھیں گے؟ کیا ٹوٹے ہوئے کپ خود بخود جڑنے لگیں گے اور ہم مستقبل کو یاد کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور اس پر سائنسدانوں میں بہت بحث رہی ہے۔ کتاب میں مصنف بتاتے ہیں کہ پہلے وہ خود یہی سمجھتے تھے کہ سکڑاؤ کے مرحلے میں انٹروپی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور وقت کا تیر الٹ جائے گا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ سکڑاؤ کا مرحلہ پھیلاؤ کے مرحلے کا بالکل الٹ ہوگا۔ جی، لیکن بعد میں ان کے ساتھیوں، خاص طور پر ڈان پیج اور ریمنڈ لافلیم کی تحقیق سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی تحقیق کے مطابق نو باؤنڈری کنڈیشن کا اطلاق اگر کائنات کے اختتام پر بھی کیا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سکڑاؤ کے مرحلے میں بھی بے ترتیبی بڑھتی رہے گی۔ ایک منٹ، سکڑاؤ کے دوران بھی انٹروپی بڑھے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت غیر متوقع نتیجہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا تیر الٹا نہیں ہوگا، چاہے کائنات سکڑنا ہی کیوں نہ شروع کر دے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائنس کس طرح اپنے خیالات کو بہتر کرتی ہے اور پرانے نظریات کو چیلنج کرتی ہے۔ یہیں سے ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم کائنات کی ابتدا کے قوانین کو سمجھ سکتے ہیں، تو کیا ہم ان تمام قوانین کو بھی سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی کیا کوئی ایک ماسٹر تھیوری ہے؟ جی، کیا کوئی ایک اصولوں کا مجموعہ ہے جو کائنات میں موجود ہر چیز کی وضاحت کر سکے؟ یہ ہمیں کتاب کے آخری اور سب سے بڑے موضوع کی طرف لے جاتا ہے، تھیوری آف ایوری تھنگ۔ یہ طبیعیات کا مقدس ترین خواب رہا ہے، ایک ایسا نظریہ جو کائنات پر حکمرانی کرنے والی تمام بنیادی قوتوں کو ایک ہی ریاضیاتی ڈھانچے میں متحد کر دے۔ اور یہ قوتیں کون کون سی ہیں؟ صرف یاد دہانی کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں 4 بنیادی قوتیں ہیں۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی، جو سیاروں اور کہکشاؤں کو باندھے رکھتی ہے، سب سے جانی پہچانی قوت۔ جی۔ پھر ہے برقی مقناطیسیت یعنی الیکٹرو میگنیٹزم، جو ایٹموں کو جوڑتی ہے، کیمیا کی بنیاد ہے اور روشنی کی وجہ ہے۔ اور پھر 2 نیوکلیئر قوتیں ہیں، مضبوط اور کمزور، جو ایٹم کے مرکزے کے اندر کام کرتی ہیں۔ اور ان سب کو ایک ہی نظریے میں متحد کرنے کی کوشش بہت پرانی ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال اسی خواب کے تعاقب میں گزارے، لیکن وہ ناکام رہے۔ جی، اور کتاب کے مطابق ان کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس تصویر کے سارے ٹکڑے موجود نہیں تھے۔ وہ نیوکلیئر قوتوں کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کوانٹم میکینکس کی حقیقت کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔
یعنی وہ وقت سے تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے؟ ایک طرح سے جی، آج ہمارے پاس زیادہ علم ہے، لیکن کتاب ہمیں حد سے زیادہ اعتماد سے خبردار کرتی ہے۔ تاریخ میں کئی بار سائنسدانوں نے سوچا کہ وہ حتمی نظریے کے قریب ہیں، لیکن ہر بار کائنات نے انہیں غلط ثابت کیا۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس جو ہے وہ جزوی نظریات ہیں۔ ایک طرف آئنسٹائن کی عمومی اضافیت ہے جو گریوٹی کی ایک شاندار وضاحت ہے، لیکن یہ بڑے پیمانے پر کام کرتی ہے، سیاروں، ستاروں، کہکشاؤں پر۔ اور دوسری طرف کوانٹم میکینکس ہے جو باقی تینوں قوتوں الیکٹرومیگنیٹزم اور مضبوط اور کمزور نیوکلیئر قوتوں کو بہت کامیابی سے ایک ہی فریم ورک میں بیان کرتی ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے ایٹمی پیمانے پر کام کرتی ہے۔ تو ان کو ایک ساتھ جوڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ دونوں نظریات اپنی اپنی جگہ پر تو بہت کامیاب ہیں، ہے نا؟ بالکل، مسئلہ ان دونوں نظریات کے بنیادی ساخت میں ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک ہموار ریمپ کو سیڑھیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اچھی مثال ہے۔ عمومی اضافیت کائنات کو ایک ہموار، متسلسل چادر کی طرح دیکھتی ہے جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں، اور گریوٹی اس چادر میں پیدا ہونے والا خم ہے۔ یہ ایک کلاسیکی نظریہ ہے، جبکہ کوانٹم میکینکس ہر چیز کو چھوٹے الگ الگ پیکٹوں یا کوانٹا میں دیکھتی ہے۔ یعنی ایک نظریہ ہموار ہے اور دوسرا دانے دار۔ جی، اور ان کے بنیادی اصول ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو ریاضی میں لامتناہی مقداروں یعنی انفینٹیز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ انفینٹیز والا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوانٹم فزکس کے مطابق خالی جگہ بھی ورچوئل پارٹیکلز کے جوڑوں سے بھری ہوئی ہے جو سریلی پیدا اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ خالی جگہ خالی نہیں ہے؟ نہیں، وہ توانائی سے بھری ہوئی ہے۔ ان ورچوئل پارٹیکلز کی توانائی لامحدود ہوتی ہے، اور اگر ہم عمومی اضافیت کو اس پر لاگو کریں تو ان کی کشش ثقل کو کائنات کو ایک ناقابل تصور چھوٹے نقطے میں سکھیڑ دینا چاہیے۔ ایک منٹ، اگر خالی جگہ میں اتنی لامحدود توانائی موجود ہے جس کی پیشگوئی یہ نظریات کرتے ہیں، تو پھر کائنات ابھی تک سکڑ کے ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ یہی تو تضاد ہے۔ سائنسدان اس سے کیسے نمٹتے ہیں؟ دوسری قوتوں کے نظریات میں ان لامحدود مقداروں کو ری نارملائزیشن نامی ایک ٹیکنیک سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ٹیکنیک ہے؟ یہ ایک قسم کی ریاضیاتی چال ہے جس میں ایک لامحدود مقدار سے دوسری کو مائنس کر کے ایک قابل فہم جواب نکالا جاتا ہے۔ یہ بہت کامیاب رہی ہے، لیکن سپر گریوٹی ایک دلچسپ خیال تھا، لیکن وہ بھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں اسٹرنگ تھیوری کا نظریہ سامنے آیا، جو آج بھی سب سے مقبول امیدوار ہے۔ اسٹرنگ تھیوری، اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ اسٹرنگ تھیوری کا بنیادی خیال انقلابی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کائنات کی بنیادی اکائیاں نقطہ نما ذرات جیسے الیکٹران یا کوارک نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ وہ توانائی کے لامحدود پتلے تھرتھراتے ہوئے دھاگے یا سٹرنگز ہیں۔ دھاگے؟ جیسے وائلن کے تار؟ بالکل اسی طرح ہر مختلف قسم کا ذرہ جیسے الیکٹران یا فوٹون دراصل ایک ہی سٹرنگ کی مختلف تھرتھراہٹ یا نوٹ ہے۔ کائنات ایک عظیم میوزک کی طرح ہے۔ یہ تو بہت شاعرانہ تصور ہے، لیکن کیا یہ کام کرتا ہے؟ اس نظریے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس میں گریوٹی قدرتی طور پر شامل ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ لامتناہی مقداروں والا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تھرتھراتے ہوئے سٹرنگز، یہ تصور میں لایا جا سکتا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس تھیوری کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ صرف 10 یا 26 جہتوں یعنی ڈائمینشنز میں ہی کام کرتی ہے۔ جی، جبکہ ہم تو صرف 4 جہتوں، 3 مکانی، لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور ایک زمانی وقت کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو باقی جہتیں کہاں ہیں؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ جی، اور یہی سٹرنگ تھیوری کا سب سے عجیب اور سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اس کا ممکنہ حل یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اضافی جہتیں بہت ہی چھوٹی جگہ میں لپٹی ہوئی یا کرلڈ ہیں۔ لپٹی ہوئی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے دور سے آپ کو باغ میں پڑا ایک پانی کا پائپ صرف ایک لکیر نظر آتا ہے، یعنی ایک ڈائمنشن۔ ٹھیک ہے،
لیکن جب ایک چیونٹی اس پر چلتی ہے تو اس کے لیے وہ پائپ ایک سطح ہے، وہ اس کے گرد گھوم بھی سکتی ہے، یعنی اس کے لیے 2 ڈائمینشنز ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ کائنات کی اضافی جہتیں اسی پائپ کی طرح ہیں، اتنی چھوٹی کہ ہمارے بڑے پیمانے پر وہ نظر ہی نہیں آتی۔ یعنی وہ موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتے؟ جی، کیونکہ وہ ایک ایٹم کے مرکزے سے بھی اربوں گنا چھوٹی جگہ میں لپٹی ہوئی ہیں۔ کتاب یہاں اینتھروپک اصول کا بھی ذکر کرتی ہے تاکہ یہ وضاحت کی جا سکے کہ ہم 4 جہتی کائنات میں ہی کیوں رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اصول تھوڑا بہت آسان حل نہیں؟ اس پر بہت بحث ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ کائنات ایسی اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ ایسی نہ ہوتی تو ہم یہاں اس پر سوال اٹھانے کے لیے موجود نہ ہوتے۔ کیا یہ واقعی ایک سائنسی وضاحت ہے یا پھر یہ سوال کو نظر انداز کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور سائنسدان اس پر منقسم ہیں۔ کتاب اس اصول کو ایک ممکنہ وضاحت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر 3 سے کم مکانی جہتیں ہوتیں تو زندگی جتنی پیچیدہ ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اعصابی رابطے ایک دوسرے کو کاٹے بغیر نہیں بن سکتے، اور اگر 3 سے زیادہ مکانی جہتیں ہوتیں تو گریوٹی کے قوانین ایسے ہوتے کہ سیاروں کے مدار غیر مستحکم ہوتے۔ یعنی سیارے یا تو سورج میں گر جاتے یا خلا میں بھٹک جاتے۔ جی، اور ایٹم بھی مستحکم نہ رہتے۔ لہٰذا صرف 3 مکانی جہتوں والی کائنات ہی ایسی ہے جس میں ہماری جیسی ذہین مخلوق پیدا ہو کر یہ سوال پوچھ سکتی ہے۔ یہ ایک مکمل جواب نہیں، لیکن یہ ایک دلچسپ زاویہ ضرور ہے۔ تو یہ ہمیں اس گفتگو کے آخری سوال کی طرف لاتا ہے، کیا واقعی کوئی حتمی نظریہ موجود ہے؟ کیا ہم کبھی اسے تلاش کر پائیں گے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب 3 امکانات پیش کرتی ہے۔ پہلا یہ کہ ایک مکمل، جامع اور متحد نظریہ واقعی موجود ہے، اور ہم اتنے ذہین ہیں کہ کسی دن اسے دریافت کر لیں گے۔ یہ سب سے پر امید نظریہ ہے۔ جی، دوسرا امکان یہ ہے کہ کوئی حتمی نظریہ نہیں، بلکہ نظریات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کائنات کو زیادہ سے زیادہ درستگی سے بیان کرتے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا امکان یہ ہے کہ کوئی نظریہ ہی نہیں، اور واقعات بنیادی طور پر بے ترتیب اور غیر متوقع ہیں۔ اور کتاب کے مطابق تیسرا امکان تو کوانٹم میکینکس کی وجہ سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنس نے ہمیں غیر یقینی کے اصول کی حد تک پیشگوئی کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ بالکل، واقعات بے ترتیب نہیں ہیں۔ دوسرا امکان بھی کمزور نظر آتا ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ کشش ثقل ایک قدرتی حد مقرر کر سکتی ہے جسے پلانک انرجی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توانائی کی ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ اس توانائی سے اوپر شاید نئے نظریات کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک حتمی نظریہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلا امکان سب سے زیادہ امید افزا لگتا ہے۔ اور اگر ہم وہ حتمی نظریہ دریافت کر لیں تو کیا ہوگا؟ انسانیت کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا سائنس ختم ہو جائے گی؟ شاید بنیادی فزکس کی تلاش ختم ہو جائے۔ یہ انسانی فکری تاریخ کے ایک عظیم باب کا اختتام ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کائنات کے بارے میں عام انسان کی سمجھ میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ وہ کیسے؟ کتاب کے مطابق وہ نظریہ آخر کار اتنا سادہ اور جامع بنا دیا جائے گا کہ اسے اسکولوں میں بنیادی اصولوں کے طور پر پڑھایا جا سکے گا۔ تب ہم سب فلاسفرز، سائنسدان اور عام لوگ اس بحث میں حصہ لے سکیں گے کہ ہم اور یہ کائنات کیوں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سوچ ہے۔ کتاب کا اختتام ایک گہرے اور خوبصورت فلسفیانہ سوال پر ہوتا ہے۔ ان مساواتوں میں جان کون پھونکتا ہے اور ان کے لیے ایک کائنات کون بناتا ہے جسے وہ بیان کر سکیں؟ یعنی ریاضی کے قانون اپنی جگہ، لیکن ان قانونوں کو حقیقت میں کون بدلتا ہے؟ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کر لیں تو یہ انسانی عقل کی حتمی فتح ہوگی، کیونکہ تب ہم خدا کے ذہن کو جان پائیں گے۔ تھیوری آف ایوری تھنگ پر ہماری آج کی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے، جس نے وقت کی حقیقت سے لے کر کائنات کے حتمی قوانین تک کا سفر طے کیا، اور اس وسیع کائنات میں انسانیت کے مقام پر غور و فکر کرتے ہوئے کریں گے۔